الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين۔ نومبر 2020، یہ اب بتانا ضروری ہو گیا ہے۔ دو ڈھائی سال پرانے بیان اٹھا کے لوگ نئے اس واقعات سے جوڑ دیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بیان یہ چل رہا تھا کہ دلائل کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی قرآن و سنت بیان کرو، کیا ادھر ادھر گھما رہے ہو بات کو؟ تو یہ قرآن و سنت ہی کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ دلیل ایک ہوتی ہے عقلی، میں نے بتایا تھا جیسے آپ دھوپ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی دیکھ کے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ سورج ہے۔ یہ دلیل کون سی ہے؟ عقل۔ جس میں کھوپڑی ہوگی اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار سورج نکلا ہوا ہے۔ اب وہ اگر یہ کہے کہ سورج چونکہ نظر نہیں آ رہا لہذا میں یقین نہیں کرتا کہ سورج ہے، تو وہ پاگل ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ تمہارا پاگل ہونا نظر تو نہیں آتا لیکن ثبوت سارے تم نے اپنے پاگل پنے کے دے دیے۔ تو جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا اللہ کا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، ہے کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آ رہا، تو یہ ایسی باتیں کر کے اپنے پاگل ہونے کا ثبوت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاگل ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ جو دلیل ہے عقل سے جب ہم کسی چیز تک پہنچتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں نظری، نظر کہتے ہیں رائے اور فکر کو، اور ایک کو کہتے ہیں بدیہی۔ بدیہی کا مطلب آپ کو بے شک اصطلاحات نہ بھی سمجھ میں آئیں، یعنی جو ایک ٹرم ہے وہ سمجھ میں نہ بھی آئے تو دو قسمیں تو سمجھ میں آ گئی نا۔ ایک ہوتی ہے بدیہی۔ بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی چیز دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے کہ ایسا ہے، اس کے لیے کھوپڑی کو زیادہ استعمال نہ کرنا پڑے۔ سورج کی روشنی دیکھتے ہی فوراً یقین ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی دلائل کے زیادہ تانے بانے ملانے نہیں پڑتے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک ہوتی ہے بھائی دلیل نظری۔ نظری کا مطلب ہوتا ہے، نظر کہتے ہیں رائے کو، دیکھنا پڑتا ہے۔ نظر کو بھی کہتے ہیں نا، تھوڑا غور کر کے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم تانے بانے ملا کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ہم جو ہے نا بہت سے دلائل کے صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، لیکن وہ جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ نتیجہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہوتا وہ 100% درست نتیجہ ہے، کیونکہ اگر وہ 100% نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب جس چیز کو آپ دلیل کہہ رہے تھے پھر وہ دلیل ہے نہیں۔ کیونکہ دلیل کا مطلب ہے کسی چیز کے تصور سے کسی دوسری چیز کا تصور لازمی پیدا ہو، اس میں تخلف نہیں ہوتا۔ تخلف گاڑا لفظ ہے، تخلف کا مطلب ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ دلیل ہو اور مدلول نہ ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دلیل کا مدلول کسے کہتے ہیں؟ جو دعویٰ ہوتا ہے نا اس کو مدلول۔ اب مرزا غالب کو بلانا پڑے گا۔ دیکھو دلیل جیسے سورج کی روشنی یہ دلیل ہے، اس کا مدلول کیا ہے؟ سورج کا وجود۔ تو دلیل اور مدلول یہ لازمی ہے، ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دلیل ہے اور مدلول نہ ہو۔ اگر مدلول نہیں ہے تو اس کا مطلب جس چیز کو آپ دلیل کہہ رہے ہو وہ دلیل نہیں ہے۔ پھر تو دلائل کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے بدیہی جیسے میں نے بتایا، ایک ہوتی ہے نظری، نظر غور و فکر کر کے۔ تو اللہ کا وجود جو ہے یہ بدیہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟
نظری، اگرچہ بدیہی کی طرح ہے. طرح کا مطلب یہ ہے کہ نظری اس لیے ہے کہ کھوپڑی استعمال تو کرنی پڑے گی، بیٹھے بیٹھے سمجھ میں نہیں آ جاتا. لیکن بدیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھوپڑی تھوڑی سی بھی استعمال کر لینا کافی ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کر لی تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا. دوسری دلیل کی قسم ہے نقلی، کسی سے سن کے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس کی میں نے مثالیں دی تھی، میں آج وہ پوری ڈیٹیل میں بیان نہیں کروں گا، میں آج اس کا اگلا حصہ بیان کروں گا کہ اس سے نتیجہ کیا اخذ ہوتا ہے. دلیل کی دوسری قسم ہے نقل. میں نے مثال دی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا، ہم نے اپنی آنکھوں سے بولو نہیں دیکھا، مانتے ہیں. اب یہاں اگر کوئی کہے نہیں تباہ ہوا تو وہ اپنے پاگل ہونے کے بہترین دلائل ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. تو کیسے یقین آ گیا؟ بھائی ساری دنیا کہہ رہی ہے، سارے ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں. اب یہاں یہ کہنا کہ بس سارے غلط ہیں تو ہم بھی غلط ہو جائیں، یہ دلیل صحیح نہیں ہے. سارے غلط ہو نہیں سکتے، سمجھ رہے ہو؟ سارے غلط ہو نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا لیبارٹری میں پتہ چلا نہیں ہو سکتے؟ کیا سائنسدانوں کی تحقیق ہے سارے غلط نہیں ہو سکتے؟ بھائی سائنسدانوں کی تحقیق نہیں ہے، بلکہ عقل جیسے یہ کہتی ہے کہ دھوپ ہے تو سورج ہے، ایسے ہی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ ایک غلط بات پہ کمپرومائز کر نہیں سکتے. یہ پاسبل، یعنی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ پہ جمع ہونے، دیکھو انسان کی اصل نیچر سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کسی وجہ سے بولتا ہے وہ. جب کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ، آپ نے کسی کو کہا یار ذرا پانی لے کر آؤ، وہ گیا، آپ نے کہا اگر ٹھنڈا ہو تو لاؤ، وہ آ کے کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں ہے گرم ہے، تو ظاہر ہے بھائی سچ ہی بول رہا ہوگا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو. ہاں اگر یہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا یار وہ کولر سے ٹھنڈا پانی لے آؤ، وہ کہہ رہے وہ ٹھنڈا نہیں گرم ہے، اس میں امکان ہے کہ ترخار ہے تاکہ اس کو اٹھ کے جانا نہ پڑے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن وہاں سے ہو کے آ گیا، اب خبر دے رہا ہے کہ ٹھنڈا ہے، تو یار اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے ٹھنڈا نہیں ہے، اس کا مطلب سچ کہہ رہا ہے وہ. تو انسان کی نیچر اصل میں کیا ہے؟ وہ سچ بولتا ہے. جھوٹ جب بولتا ہے جب اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے، ورنہ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتا آدمی. جھوٹ جب بولے گا جب اس کا کوئی مفاد ہوگا. تو مفاد ساری دنیا کے سارے انسانوں کا کبھی ایک مفاد ہوتا نہیں ہے. میرا مفاد کسی اور چیز میں، آپ کا مفاد اس کے خلاف میں ہے. بھائی دنیا میں جتنے لوگ ہیں، بہت ساری قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں. پھر جو قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، اس ایک قوم میں بھی سارے متفق نہیں ہوتے. بعض کی ہمدردیاں دشمن قوم کے ساتھ ہوتی ہیں، اپنی قوم کے ساتھ نہیں ہوتی. تو وہ جھوٹ پہ جمع ہونے کے لیے ان کو گول میز کانفرنس کرنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا کہ یہ جھوٹ مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے ہم نے، کون کون ہمارا ساتھ دے گا. آدھے لوگ ساتھ دیں گے، آدھے ساتھ نہیں دیں گے. بہت یہ عقل کہتی ہے کہ مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جن کے آپس میں ایک دوسرے سے مفاد بھی نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں، وہ اگر کسی بات پہ جمع ہیں، خبر دے رہے ہیں، تو وہ خبر عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خبر غلط نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. اور اس کو کہتے ہیں دلیل متواتر، خبر متواتر. خبر متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خبر ہے، اس کو نیوز ہے، اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ ایک عام نارمل آدمی کی عقل، کوئی بہت ذہین ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے اور پرلے درجے کا بے وقوف نہیں چلے گا یہاں پہ. ایک نارمل سینس رکھنے والا آدمی، اس کی عقل یہ کہے کہ اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے. کوئی ضدی ہٹ دھرمی ہو تو ایک الگ بات ہے، ہٹ دھرم ہو تو ایک الگ بات ہے، اس کو تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے نا. جیسے اب ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی نہیں آیا معاذ اللہ، تو یہ تو ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے. یا کوئی کہتے قائد اعظم نام کے کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں مانتا ہی نہیں کہ میں مانتا ہی نہیں کہ کربلا کا واقعہ بھی ہوا ہے. اب کربلا کے واقعے کی تفصیلات میں تو اختلاف ہوگا، ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی کہ کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا.
تو اس کا مطلب اس کے نٹ بولٹ ڈھیلے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور مارکیٹ میں لا کر پھر الٹا علماء سے پوچھا جاتا ہے اس کے دلائل سے ثابت کرو. بدیہی چیزوں کو دلائل سے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اگر کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے, دیکھو گلاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گلاس ایک بدیہی چیز ہے نا. گلاس بولتے ہی دماغ میں تصور کیا آئے گا؟ پانی پینے کا ایک آلہ, ایک پرزا, یہ تصور آئے گا نا دماغ میں. پانی پینے کا ایک برتن, ایک مخصوص قسم کا برتن. لیکن کوئی ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جائے اور آپ سے کہ گلاس لے کر آؤ, آپ لے آئے, وہ کہ یہ گلاس نہیں ہے, دلائل سے ثابت کرو یہ گلاس ہے. آپ اہل لغت کے حوالے دو گے, یار ساری دنیا اسی کو گلاس کہتی ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, اس سے پوچھو وہ بھی کہے گا یہ گلاس ہے, سب کہیں گے یہ فرسٹ کلاس گلاس ہے. اس کی گارنٹی ہے. ایک کمپنی نے شیشے کا گلاس نکالا اور کہا اتنا مضبوط گلاس ہے, گارنٹی ہے 20 منزلہ عمارت سے پھینکو گے تو 19 منزلہ تک گارنٹی ہے نہیں ٹوٹے گا. 19 منزلوں تک گارنٹی ہے نہیں. میں نے کہا یہ غلط کہا. انہوں نے کہا پونے 20 منزلوں تک گارنٹی دینی چاہیے ان کو. پونے 20 منزلوں تک وہ گلاس, اتنا مضبوط گلاس. خیر, آپ گلاس لے کر آ گئے اس کے سامنے. اب وہ کہنے لگا یہ گلاس نہیں ہے. او بھائی کیوں نہیں ہے؟ یار یہ گلاس ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہہ کہ آپ دلائل سے ثابت کرو گے یہ گلاس ہے. تو ہم کیا ثابت کریں گے؟ کوئی سائنسدانوں کے حوالے دیں گے؟ ہم کہیں گے یار وسیم بھائی سے پوچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے, ستار بھائی سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس, جمشید سے پوچھو وہ بھی کہہ رہے ہیں گلاس ہے. بھائی ہر آدمی سے پوچھو, جو بھی اردو جاننے والے ہیں وہ سب کہتے ہیں اس کو کیا. انگریز سے پوچھو وہ بھی کہے گا گلاس ہے. اور تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہے گا ابے سب جھوٹ, ٹوپی, ڈرامہ, سب کے مفاد ہیں. اصل میں گلاسوں کی جو کمپنیاں ہیں نا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سے پیسے کھائے ہوئے ان سب نے, تاکہ جب کوئی گلاس کا لفظ سنے تو اس کے ذہن میں اس ڈیزائن کا تصور آئے اور گلاس مارکیٹ میں دھڑا دھڑ بکے. ابے صاحب یہی ہو رہا ہے آج کل, آپ حیران ہو گئے ہو, یہی رہا ہے. وہ کہ واٹس ایپ پہ میں ایک ریسرچ آئی ہوئی ہے, فیس بک پہ ریسرچ آئی ہوئی ہے, گلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو بولیں گے وہ ریسرچ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بچپن سے پتا ہے گلاس کیا ہوتا ہے, تو ہمیں نہیں بتا. واٹس ایپ کی رپورٹ پیش کرے گا ہمارے سامنے, وہ ایک سائنسدان کا حوالہ دے رہا ہے. انگریزوں نے تحقیق کی ہے, کوہ قاف کے جنگلات سے ایک تحریر ملی ہے. اس تحریر میں 1953 کے کسی سائنسدان کے اسٹیمپ ہے, اس میں لکھا ہوا یہ گلاس نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی تو جو ہے نا اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. تو ان تحقیقات کو آپ رکھو گے ایک طرف, بولو گے بھائی گلاس وہ ہے جس کو پبلک کیا کہے, گلاس, ختم. یہ خبریں متواتر ہے, سارے جمع ہو گئے, اس کا نام انہوں نے گلاس رکھا ہے. تو دلیل میں ایک چیز ہوتی ہے خبر متواتر. میرا جماعت المسلمین سے مناظرہ ہوا تھا, بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ, تو آئے مجھے, یہ میں اس لیے مناظرے کا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ خبر متواتر کا پتہ چلے, یہ اس پر پورا اسلام موقوف ہے. اگر اس کو سائڈ پہ لگا دو گے نا تو ہر پروفیسر, ہر انجینئر کے لیے آپ کو گمراہ کرنا 2 منٹ کا کام ہے, اور آپ دلائل میں الجھتے الجھتے پاگل ہو جاؤ گے بالآخر. ایک وقت آئے گا آپ کو ہر عالم برا لگے گا, اور پھر آپ کو جس کی اسپیچز سن رہے وہ بھی برا لگے گا آپ کو. اتنے آپ وسوسوں میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ آپ کو جو بدیہی چیزیں ہیں نا اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح, وہ بھی آپ کو عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی. ان لوگوں نے ایسے وسوسے ڈالے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو جماعت المسلمین والوں نے یہاں بڑا پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ جی میرا مقصد ابھی جماعت المسلمین نہیں ہے, میں تو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ وہ جو اصول میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے. تو مثالوں سے, واقعات سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آتی ہے, ورنہ جماعت المسلمین پر اب رد کرنے کی ضرورت, ان کے ویسے اتنے پارٹ بن گئے, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. آپ کوئی کہنا کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑو, تو آپ اس سے کہ حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں یا پارٹ 3 کے بارے میں. پہلے انہوں نے ناموں سے بہت دھوکہ دیا لوگوں کو
کہ جماعت المسلمین اور حدیث. دیکھو جماعت المسلمین تو ہم تو فلاں تو دیوبندی بنا ہوا ہے, فلاں تو بریلوی ہے, فلاں تو اہل حدیث ہیں, فلاں تو یہ ہے, فلاں تو وہ ہے. اصل جو جماعت المسلمین کا بخاری میں آتا ہے وہ کون ہے؟ ہم ہیں. حالانکہ وہ جماعت المسلمین وہ نہیں کہ وہ فرقہ جس کا نام جماعت المسلمین ہوگا, بلکہ مسلمانوں کی جماعت مراد ہے, عامت المسلمین مراد ہے, اور اس کے امام سے مراد ہے حکومت وقت, خلیفہ, بادشاہ, حاکم. اس کی بغاوت نہ کرو. تو خیر مجھے لے گئے, وہ لے نہیں گئے, میں پہنچ گیا. تو جب کھانا وانا لگنے سے پہلے نا وہ ہماری بحث شروع, نے بڑا ٹائٹ کھانے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا لڑکوں کو پھانسنے کے لیے. تو ہم اور کھانے کا مجھے پتا چلا, 2 مناظروں میں گیا ہوں جماعت المسلمین کے, مجھے پتا چلا یہ ہر مناظرے میں کھانا رکھتے ہیں کہ پھنسنے لگے تو کھانا لگا دو. ان کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ سامنے والا اگر تگڑا ہو گیا نا کہ یہ بحث میں غالب آ رہا ہے تو فوراً کیا لگا دو, بھائی چلو پھر تو بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں, چلو دسترخوان کھانا لگاؤ, ہو رہا ہے کھانا لگاؤ. یہ انہوں نے کھانا ہے کہ ایک بہت بڑی حکمت ان کی 2 جگہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ فوراً کھانا لگواتے ہیں وہ. اور جس نے کھانا لگایا تھا نا الحمدللہ وہ کنورٹ ہو گیا جماعت المسلمین سے, آ کر جماعت المعاذ اللہ کافرین کی طرف آ گیا. ٹھیک ہے نا, جب آپ مسلمین ہیں تو گویا ہم تو پھر کافر ہو گئے, اللہ نہ کرے. نام فرقہ وارانہ خود رکھتے ہیں آگ لگانے کے لیے. تو مجھے جماعت المسلمین والے نے کہا, پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات امام حنیفہ پہ کرنے لگے نا. امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نجاست اگر جو ہے وہ 1 درہم سے کم ہو. امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر 2-4 قطرے ہلکے پھلکی سی نجاست کپڑوں پہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, اگر وہ 1 درہم کے برابر, ہتھیلی کی گہرائی کے برابر لگی ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا یہ قرآن یہ کہاں سے نکالا ہے انہوں نے, یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ مجھے اس کی دلیل معلوم تھی, لیکن میں دلیل سے جواب دیتا, پھر ایک اور سوال ہو جاتا, پھر جواب دیتا, پھر ایک اور سوال ہو جاتا, پھر جواب دیتا, ایک اور سوال ہو جاتا. تو میں نے کہا بھائی اصولی بات کرتے ہیں, پہلے ہم دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں کہ دلیل کہتے کس کو ہیں, دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تجزیہ ہو جائے گا, پھر میں یہ سارے, اور یہ اس کے جواب بہت آسان ہے. یہ جو 1 درہم کا مسئلہ ہے نا, یہ تو بہت آسان جواب ہے اس کا, لیکن میں چاہ رہا تھا اصولی بحث. میں نے کہا امام حنیفہ کو تھوڑی دیر کے لیے غلط مان لو, ٹھیک ہے نا, غلط تھے, ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے. تو امام شافعی کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا نا 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 نا. امام مالک کو کرنا چاہیے, نا 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 نا. امام احمد کو نہیں, بھائی کسی کو فالو, قرآن و سنت کو فالو کرو. میں نے کہا اس کا مطلب اب تک قرآن و سنت کو کسی نے فالو نہیں کیا تھا. اب آپ آ رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ جماعت المسلمین جو 15ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے وہ بتائے گی کہ قرآن. امام شافعی نے تو کچھ اور تورات انجیل بتائی ہے, امام حنیفہ کے مسائل وہ بھی تورات انجیل سے نکالے ہیں, قرآن و سنت سے نہیں نکالے انہوں نے. امام احمد نے بھی کہیں تورات اور انجیل سے مسائل نکالے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ امام مالک نے بھی وہاں سے نکالے ہیں. تو یہ سارے لوگ تو ہو گئے خراب, اور پوری امت میں جماعت المسلمین کے علاوہ 99.999% لوگ ابھی بھی انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. آپ پوری دنیا میں ٹریول کریں, سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے, ابو ظہبی میں امام مالک کو فالو کیا جاتا ہے, دبئی میں اکثر لوگ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے لوگ کو فالو کرتے ہیں. ترکی, افغانستان, پاکستان, پورا انڈیا, برما, بنگلہ دیش اور ایران میں جو سنی مسلمان ہیں, ازبکستان, تاشقند, سمرقند, بخارا, یعنی ٹوٹل پوری امت مسلمہ میں 50% تو صرف اکیلے ابو حنیفہ کو فالو ہیں. باقی جو 49% ہے وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ تو سارے ہو گئے, بولو بھائی, فارغ. سعودی عرب کا تو لا فقہ حنبلی ہے, جو عدالت میں لا ہے نا وہ کیا ہے, فقہ حنبلی. سعودی عرب میں آپ سرکاری سطح پر کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک فقہ حنبلی نہ پڑھ لیں آپ. اور میں نے کہا ان چاروں کے علاوہ اب تک کوئی 5واں فقہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے, ریٹن فارم میں لکھا ہی نہیں گیا ہے. بھائی فالو, قانون کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ A to Z ہر مسئلے کا حل ملے آپ کو. تو قرآن و سنت سے جو لا مرتب کیا گیا ہے وہ ان چاروں میں ہی مرتب کیا گیا ہے. فقہ حنفی میں ملے گا, فقہ مالکیہ میں ملے گا, شافعیہ میں اور حنابلہ میں. 5واں کوئی ایسا فقہ ہے ہی نہیں جس میں آپ کو کتابیں ملیں فقہ کی. نہیں یاری بات سمجھ. تبھی ان چاروں کے علاوہ جتنے مدارس ہیں ان میں انہی میں سے کسی ایک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے تنقیدی نظر سے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہے ہی نہیں اب تک مرتب ہی نہیں ہوا ہے. کیونکہ یعنی وہ جیسے ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں انتہائی احترام کے ساتھ, ان پہ طنز مقصد نہیں ہے, وہ فقہ حنفی ہی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں میں لیکن تنقیدی نظر سے. تو میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں بھائی آپ کسی بھی سلیبس کی بیس تنقید نہیں ہوتی, ضمناً تو تنقیدیں ہوتی ہیں کہ آپ کا اپنا سلیبس ہو, پھر اس میں جو مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے آپ اس پہ تنقید کریں, لیکن آپ کا سلیبس تو ہونا چاہیے نا. بھائی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, تو اسلام کا نصاب ہوگا نا, لیکن آپ عیسائیت پڑھا رہے ہیں تنقیدی نظر سے, تو یہ تو ایک شعبہ ہو گیا نا, یہ اصل سلیبس تھوڑی ہوگا. یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. او بھائی آپ پڑھائی ہندوازم رہے ہو دینی مدرسوں میں, اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا اپنا سلیبس کیوں نہیں ہے, کہہ رہے ہمارا سلیبس تو ہے قرآن و حدیث ہے, تو پھر قرآن و حدیث ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی پڑھاؤ نا. پھر یہ مسائل پڑھانا کہ وضو کا یہ طریقہ, نماز کا یہ طریقہ, زکوٰۃ کا یہ طریقہ, روزے کا یہ طریقہ, اور طلاق کا یہ طریقہ, اور نکاح کا یہ طریقہ, اور وراثت کے مسائل, یہ تو قرآن و سنت سے جو ایک پورا لا مرتب کر لیا ہے نا. قرآن میں تو یہ مسائل بکھرے ہوئے ہیں, حدیث میں تو بکھرے ہوئے ہیں. فقہا نے یہ احسان کیا امت مسلمہ پر کہ ان کو ترتیب سے ریٹن فارم میں لے کر آئے ہیں. جتنی فقہ کی کتابیں ہیں, چاروں فقہ کی, ان میں وہ شروع ہوتی ہیں کتاب الوضو سے. ہر فقہ میں سب سے پہلے کیا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ وضو کا طریقہ. اس میں کچھ آپس میں ان کے کچھ بہت معمولی اختلافات بھی ہیں. وضو بیسک تو ایک ہی ہے, کچھ معمولی اختلافات ہیں. بھائی نیت وضو میں فرض ہے یا نہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں فرض ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں وضو میں نیت فرض نہیں ہے. ہاں نیت نہیں کرو گے وضو کا ثواب نہیں ملے گا, وضو ہو جائے گا ثواب. یہ اختلافات ہیں, لیکن ایک پورا لا مرتب شکل میں ترتیب سے موجود ہے. نماز ہے, پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں. سب سے پہلے طہارت کے آتے ہیں مسائل, پھر وضو کے مسائل آتے ہیں, پھر وضو کے بعد مسائل آتے ہیں اس کے نماز کے اذان کے مسائل آتے ہیں, پھر نماز کے مسائل آتے ہیں, پھر جمعے کی نماز, پھر عیدین کی نماز, پھر تراویح کی نماز, پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں کہ نکاح کے مسائل آتے ہیں, پھر طلاق کے مسائل آتے ہیں, پھر نکاح کے ضمن میں ایلا کے مسائل, پھر اس کے بعد کتاب الحدود آتی ہے, سزاؤں کے مسائل, چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, کتنے گواہ ہیں, پورا ایک قانون ہوتا ہے نا, جیسے کہ دین کامل ہے نا. اب یہ تھوڑی کہ عدالت ایک ملک میں اسلام نافذ ہے اور جج کو کہا ہے کہ آپ نے کوئی فقہ شقہ کچھ نہیں ہوتا, قرآن و سنت پہ فیصلہ کرنا ہے. جج بیٹھا ہوا ہے, اب جب بھی کوئی کیس آئے گا وہ نئے سرے سے قرآن و حدیث پہ کیا کرے گا؟ ریسرچ. میرا خیال ہے 1 سال میں 2 مسئلوں کے علاوہ کوئی کیس وہ حل نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا میں کہیں بھی اسلام جب بھی نافذ ہوا ہے, کوئی لا باقاعدہ ججوں کو, قاضیوں کو دیا گیا ہے. صرف تابعین کے دور میں ایسا تھا کہ اس وقت تک فقہ مرتب نہیں ہوا تھا, اس وقت تک ان کو پرمیشن تھی, اجازت تھی کہ آپ خود جس رائے کو بہتر سمجھتے ہو اس پہ کیا کر دو فتویٰ. لیکن جب اسلام پھیلا ہے تو پھر یہ تو ہر قاضی, گامدی صاحب کو قاضی بنا دو گے ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, انجینئر صاحب کو بنا دو گے ان کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, اور کسی اور کو بنا دو گے اس کا قرآن و سنت کچھ اور کہے گا, تو تماشا بن جائے گا نا. تو ہمیشہ لا کو جب تک ایک مرتب شکل میں عدالت کو نہیں ملتا وہ لا نافذ وہ چل نہیں سکتا. اسی وجہ سے سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے کہ بھئی یہ ہے, جج اس کا پابند ہے, آپ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی عدالت سے کبھی بھی 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ جاری نہیں ہوا. وہاں کے علماء بعض کہہ دیتے ہیں عدالت سے نہیں ہوا, کبھی بھی عدالت نے کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ جج کو یہ رائٹ ہو کہ وہ 3, کیونکہ فقہ حنبلی کے خلاف ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں یا اور بھی جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں, بھائی اب آپ کیا کرو کہ آپ ایک فقہ باقاعدہ مرتب کرو. ہم آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں, آپ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہو, لیکن لوگوں کو آپ ایسے آزاد نہ چھوڑیں بے لگام کہ جس مفتی کا دل کرے اٹھ کے کچھ بھی قرآن و سنت کے نام پہ فتویٰ دے دے. اسے پابند کریں, اپنے اصول وضع کریں, مرتب کریں, اور اس اصول کی روشنی میں فتاویٰ کی ایک پوری فہرست ہونی چاہیے. فتاویٰ نہیں بلکہ سلیبس ہونا چاہیے, نصاب, کہ فتویٰ اس نصاب کا پابند ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ایسا ابھی تک ہوا ہے نہیں, اور اب ہونا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اب اگر مرتب بھی ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ پھر 1400 سال سے امت کیا کر رہی تھی؟ نہیں آ رہی بات. دوسرا, اب اگر مرتب ہوا تو اختلافات اتنے ہو گئے ہیں کہ کوئی ایک سلیبس ایسا ہے نہیں جس پر سارے علماء جمع ہو جائیں گے. ہر
عالم کا اپنا ایک الگ سلیبس ہوگا. تو یہ امت مسلمہ کا اللہ کا امت مسلمہ پر بہت بڑا انعام اور احسان ہوا کہ اللہ نے 4 سلیبس پہ پوری امت کو جمع کر دیا اور امت نے مان لیا کہ یہ چاروں برحق ہیں, ان میں سے کسی ایک کو بھی فالو کر لو. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اس امت مسلمہ پر. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس لیے اہل حدیث کے بہت زیادہ احترام کے باوجود میں اہل حدیث مسلک کو فالو اس لیے نہیں کرتا کہ کوئی سلیبس ہی نہیں ہے بھائی, کوئی مسلک باقاعدہ جس کے مسلک کی ڈیفینیشن تعریف صادق آتی ہو ہے ہی نہیں. تبھی آپ دیکھیں نا کہ فتاوا میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے, تو ہر عالم اپنا ایک فتوا دے رہا ہے, تو کوئی تو نصاب ہو نا, کوئی تو سلیبس ہو. تو اب ان کے مدارس میں بھی نصاب کون سا پڑھایا جاتا ہے؟ فقہ حنفی. اب وہ تنقیدی نظر سے, تو ایک اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, میری دوستی ہے, قابل احترام ہے میرے لیے, میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ اپنا سلیبس بنائیں اور میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں بولوں گا بھائی یہ 4 فقہ تھے تو 5واں بھی ہو گیا, تو کیا جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. 4 امت میں چلے آ رہے تھے تو ایک 5واں صحیح, ہم اس پہ بھی فتوا دے دیں گے یار ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرنے سے جیسے انسان جنت میں جائے گا, اس 5ویں کو بھی فالو کرنے سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. بیسک تو وہی ہے نا, قرآن و سنت. تو میں نے کہا لیکن یہ جو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ اپنے مدرسے میں کیا پڑھا, انہوں نے کہا فقہ حنفی. میں نے کہا فقہ حنفی کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تنقیدی نظر سے. میں نے کہا یہ جو تنقیدی نظر سے پڑھا رہے ہیں نا, اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچپن سے ہی طالب علم کا دماغ کیا بنتا ہے؟ تنقیدی. پازیٹو تھنکنگ پیدا ہونا پھر بہت مشکل ہے. جیسے ہم اسلام پڑھا رہے ہیں نا, تفسیر پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, اور قرآن و حدیث کی تشریح میں جو فقہ مرتب وہ پڑھاتے ہیں, اس کو ہم اسلام سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن ہم کا کوئی سلیبس ہو ہی نہیں اور ہم ہندوازم پڑھائیں مدرسوں میں. اب کوئی ہندو پوچھے کہ آپ ہمیں غلط سمجھتے ہو, میں پڑھا کیوں رہے ہو, ہم کہیں تنقیدی نظر سے. وہ کہہ رہے پہلے اپنا والا تو پڑھا دو, پھر اس کے مختلف شعبے ہوں کہ جب جو مدرسے سے فارغ ہوگا پھر ہندوازم پہ اس نے تنقید کے لیے ایک الگ شعبہ ہے, عیسائیت پہ ریسرچ کے لیے الگ شعبہ ہے. میں نے کہا بھائی آپ اپنا اہل حدیث کا ایک سلیبس مرتب کریں, A to Z پوری فقہ کی کتاب ہو, اس کی شروحات ہوں, اس کے فتاوا ہوں. پبلک کو, عوام کو اپنی پابند کریں اور علماء کو پابند کریں کہ اس سلیبس سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مرتب کیا ہے. اور پھر جب یہ سلیبس پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر ایک شعبہ بنائیں جو فقہ حنفی کے میں باقاعدہ اس کا کام ہی ہو کہ فقہ حنفی میں یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ مسئلہ غلط. پھر یہ کام کریں آپ. پہلے سلیبس تو اپنا ہو, جس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہی آپ کا کیا ہے, سلیبس ہی وہی ہے. یہ تو عجیب سی, یعنی کچھ میری کھوپڑی میں نہیں آتی یہ بات, ٹھیک ہے نا. اتنا ظرف بڑا رکھنے کے باوجود بھی تو یہ میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی. اس سے امت بے لگام ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ بے لگام. بالکل مادر پدر آزاد ہو رہے ہیں. اہل حدیث کے فتووں میں آپ کو ملیں گے 3 طلاق کو 1 کہنے والے بھی, 3 کو 3 کہنے والے بھی, اور ایسے بھی ملیں گے آپ کو کہ دوسری اگر آپ نے اسی مہینے دے دی تو ہو جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ دوسری اس مہینے دی تو دوسری بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں رجوع کے بعد دوسری دی تو ہوگی, رجوع کے بغیر دوسری دے دی تو ہوگی نہیں. تو اس سے عوام میں لا مذہبیت پھیلے گی. وہ اہل حدیث مسلک پہ نہیں چلیں گے, وہ پھر اپنی خواہشات کو فالو کریں گے. یار طلاق تو دے دی ہے, اب دیکھو کون سا کہاں سے اپنے حساب کتاب صحیح بیٹھ رہا ہے, اپنا حساب کتاب کہاں سے. تو یہ ہو رہا ہے. ادھر کا فتویٰ کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے, ادھر سے کچھ اور آ رہا ہے. حالت حیض میں طلاق ہوتی ہے نہیں ہوتی, 2 رائے ہیں, کیونکہ اصول ہی مرتب نہیں ہے. بعض کہتے ہیں بخاری میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے لہذا ہو گئی. بعض کہتے نہیں جو وہ ابن عبداللہ بن عبیس عمر کی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے حالت حیض میں طلاق کو کاؤنٹ کیا گیا, اس سے عبداللہ بن عمر نے رجوع کیا. حالانکہ میرے علم میں رجوع کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن وہ ایک کوئی روایت پیش کر دیتے ہیں. تو یہ اس سے میرے بھائی عوام کو دین اور مذہب کا مذاق اڑانے کا موقع ملے گا, موقع ملے گا. تو خیر بات جماعت المسلمین کی چل رہی تھی. تو اصل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. بھی امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا, نمبر میرے پاس سیو ہے, اہل حدیث تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت عرصہ اہل حدیث حضرات کے ساتھ وقت گزارا, میں پراپر طریقے سے عالم بننا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بن جائیں, اہل حدیث کے پاس ہی بن جائیں. میں نے کبھی کسی اہل حدیث کو حنفی ہونے کا نہیں کہا, اور میں کبھی ان کو گمراہ نہیں کہتا. میں یہ نہیں کہتا اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی کسی بھی عنوان سے اطاعت کرے گا, اس کی نیت ٹھیک ہو, تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے اللہ کسی کو جہنم میں نہیں پھینکے گا. کہ آمین زور سے کہہ دی, فاتحہ پڑھ لی, رفع الیدین کر لیا, یہ صحابہ میں بھی تھے. ان بیسس پر
کوئی بھی انشاءاللہ اس بیس پر اللہ کسی کو توحید کا عقیدہ ہو, بدعت سے بچتا ہو. لیکن میں ایک عوام کی خیر خواہی کے لیے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے, او بھائی انسان کا بچہ بن کے کسی ایک مسلک کو فالو کرو, اس کے بغیر نہیں چل سکتے, کیونکہ قرآن و حدیث کی تشریحات بہت ہیں. آپ اگر مزید کتابوں میں جاؤ گے تو اتنے اقوال ملیں گے آپ کو, آپ پاگل ہو جاؤ گے. تو لگام دینی, جب جیسے ریاست کو چلانے کے لیے ایک لا کو نافذ کیا نا, ہاں اس سے نکلنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں, وہ علماء جانتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلے میں آپ خروج کر سکتے ہیں, دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں, مجبوری ہے, یہاں حالات ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. اچھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے عالم بننے کا طریقہ بتایا نا امریکہ سے, تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ فرقواریت کو ہوا لگے گی اس سے میں کہوں فقہ حنفی پڑھو, فقہ شافعی. میں نے مجھے کیا بھائی آپ, انہوں نے کہا یہاں ایک حنبلی عالم ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ فقہ حنفی پڑھو. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں فقہ حنبلی پڑھایا جاتا ہے. عرب عالم نے کہا, کتنے نیک سمجھدار تمیزدار آدمی, دیکھو وہ امریکہ میں سعودی عرب کے ایک عالم ہیں فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ فقہ حنفی میں عالم بنو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ اردو اسپیکنگ ہو, اردو بولنے والے سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو آپ کیوں ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ آپ فقہ حنبلی کو فالو کرو گے, وہاں جا کے کچھ مسائل میں چینج ہوگا, پبلک کنفیوز ہوگی. تو میں نے کہا کہ یار ماشاءاللہ بڑے سمجھدار عالم ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ کی کیا رائے ہے, کیا کون سا فقہ پڑھوں؟ میں نے کہا بھائی آپ پاکستان میں رہتے تو میں کہتا فقہ حنفی پڑھیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں اور آپ کی زندگی اہل حدیث حضرات کے ساتھ گزری ہے, تو فقہ حنبلی جو ہے نا وہ اہل حدیث کے بہت سے مسائل فقہ حنبلی سے ملتے ہیں. تو میں نے کہا مجھے وہ نہیں ہے کہ آپ اگر فقہ حنبلی آپ کے لیے سہولت سے پڑھنا ممکن ہے تو آپ وہی پڑھ لیں, تو ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا ٹینشن کا کام نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن ان کا 4cc کو کریں میں فقہ حنفی پڑھوں گا. تو میں نے ایک بات ان کو بتائی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ فقہ حنفی پڑھیں, اور ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ چند دلائل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے بدگمانی. حکیم الامہ کا ملفوظ ہے کہ غیر مقلدیت کی جو ابتدا ہے نا بدگمانی سے شروع ہوتی ہے, بد زبانی پہ ختم ہوتی ہے. فقہا سے بدگمان ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلائل کمزور ہیں. امام حنیفہ کو نہیں پتا قرآن کا. اب دیکھو دلائل کی حالت کیا ہے. وہ جماعت المسلمین والے مجھے کہنے لگے کہ امام صاحب نے کہا کہ 2.5 سال عورت بچے کو دودھ پلائے گی, اور فقہ حنفی میں 2.5 سال بچے کو دودھ پلائے گی, قرآن میں لکھا ہوا ہے کتنے سال, 2 سال, تو قرآن کے خلاف. میں نے کہا یار اتنی سینس امام حنیفہ میں نہیں تھی, قرآن میں لکھا ہوا ہے 2.5 سال 2 سال. تو اتنا تو ویسے بھی انسان میں شعور ہونا چاہیے کہ یار ایک اتنا بڑا مجتہد جس کو آدھی دنیا فالو کر رہی ہے, قرآن کی آیت کا آپ کو پتہ ہے اور امام حنیفہ کو پتہ نہ ہو. یہ تو کفر ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے 2 سال دودھ پلائیں اور ایک عالم فتویٰ دے رہا ہے 2.5 سال. یا تو معاذ اللہ امام حنیفہ قرآن کے منکر تھے, یا میرا خیال ہے آپ کو 2 والی پتہ ہے, 2.5 والی دلیل آپ کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا اسی آیت میں غور کر لیتے تو امام حنیفہ کی دلیل آپ کے سامنے آ جاتی. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, کہ مائیں اپنے بچے کو کامل 2 سال دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا, فا تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, اصل عطف کے لیے آتا ہے, کہ فا کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد اگر دونوں آپس کی رضامندی سے چھڑانا چاہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ چھڑانا واجب ہوتا تو پھر اللہ آپس کی رضامندی کا تذکرہ نہ کرتے. اور قرآن میں دوسری آیت ہے حملہ وفصالہ 30 شہرا, اور یہ جو حدیث میں آتا ہے لا رضاع بعد الحولین, 2 سال کے بعد رضاعت نہیں ہے, اس میں تعویل کی ہے کیونکہ وہ پہلے قرآن کو لیتے ہیں نا, اس میں تعویل کی ہے کہ وہ رضاعت جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ 2 سال کے بعد نہیں ہے. 2 سال کے بعد اور اگر دودھ پلائے گی تو اس دودھ کی بیس پر وہ اجرت کی مستحق نہیں ہوگی. اور پھر میں نے کہا آپ کو فقہ حنفی کا بھی پتہ نہیں ہے. فقہ حنفی میں اس قول میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ ہی نہیں ہے, فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 سال تک ہی پلائے گی. تو جس فقہ پہ اعتراض کر رہے ہو نہ اس کا پتہ, اور جس امام پہ اعتراض کر رہے ہو نہ اس کے دلائل کا پتہ. تو علم عمق اور گہرائی, یہ حلالے پر کتنا اعتراض کرتے ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی, حلالہ اسلام میں حرام ہے. ابے بھائی اگر حلالہ ہر طرح کا حرام ہے تو قرآن حلالے کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ معاذ اللہ حرام کام کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن. ایک اہل حدیث بھائی سے میری بات ہوئی, کہہ رہے ہیں یہ 3 طلاقوں کو نافذ کرنے میں حلالے کا دروازہ کھلتا ہے, حلالے پر لعنت ہے, حلالے پر لعنت ہے, اور حلالہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. کہہ رہے نہیں ہے ہی نہیں, لعنت ہے, حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا وہ حدیث میں وہ حلالے پر لعنت ہے جو پری پلان ہو. کہہ رہے نہیں حدیث میں تو ایسا تذکرہ نہیں ہے.
کہ جو پہلے سے پلان کر کے حلال ہو. وہ تو حدیث میں تو آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا اس سے وہ حلالہ مراد ہے جس میں آپس میں پہلے سے ایگریمنٹ ہو. کہہ رہے نہیں حدیث میں تو نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں نہیں ہے صراحتاً, لیکن ذرا سا بھی شعور ہوگا نا, قرآن و سنت کو جو جانتا ہوگا وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ حدیث کی مراد یہی ہے, ورنہ قرآن پہ اعتراض لازم آئے گا. کہہ رہے ہیں کہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو, ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دی. اچھا وہ کہنے لگے یہ غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف بھی نہیں ہے. غیرت وہ ہے جس کو قرآن و سنت نے غیرت کہا ہو. میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, رشتہ ہو گیا بالکل ختم, عدت کے بعد اس نکاح کے آثار بھی ختم ہو گئے. اب یہ عورت دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے یا غیرت کے عین مطابق ہے؟ بولیں بھائی, عین مطابق ہے. میں نے کہا اس نے نکاح کر لیا اس سے, یہ اس کی زوج ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے کے گھر جا رہی ہے, او بھائی اس کی ہے نہیں وہ, صحیح ہے نا, عدت بھی گزر گئی, نکاح کے سارے آثار ختم ہو گئے, اس کی ہے نہیں. اب اس کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس کی اپنی ٹینشن ہے. طلاق دینے کے بعد اس کو تکلیف ہو رہی ہے میری بیوی نے دوسرے سے نکاح کیوں؟ تیری بیوی نے تھوڑی کیا نکاح, وہ تو طلاق ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گیا تیرا رشتہ اس سے, جہاں چاہے نکاح کرے وہ. میں نے کہا اس نے وہاں نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی میں تعلق بھی ہوا, یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے بھائی, اس کی وائف ہے. اس تعلق کے بعد عورت اگر پہلے سے ایگریمنٹ نہیں تھا, عورت شوہر سے طلاق مانگ لے, بلا وجہ طلاق مانگنا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن کسی وجہ سے طلاق مانگنا, بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ میں پہلے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے مدینہ, نکاح کے لیے ظاہر اجنبی تھے تو رشتہ نہیں مل رہا تھا. ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 زوجائیں, میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں. تو یہ غیرت کے خلاف ہو گیا. ان کا بھائی اجنبی ہیں, ظاہر ہے زوجہ کی رضا سے ہی کریں گے, یہ کہ بیوی سے بات کریں گے. تو میں نے کہا آپ جو ہے نا ڈیورس کو اس کلچر کے حساب سے دیکھ رہے ہو, آپ طلاق کے جو شریعت میں جس طلاق کو جو سمجھا گیا ہے نا, آپ اس حساب سے نہیں دیکھ رہے. تو میں نے کہا اب ایک عورت وہ اس شوہر سے کہتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا, وہ کہتی ہے بھائی مجھے ڈیورس دے دو, اگر دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو کوئی زبردستی نہیں ہے, رہے اس کے ساتھ. اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو میں نے کہا اب یہ عورت اس سے عدت پوری کر کے پوری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرے تو یہ غیرت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پرانے والے سے کرنا پھر غیرت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. زید نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دی, عدت پوری ہو گئی. اب یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں نا, بہت سے کہتے ہیں یہ دیکھو حلالہ کرواتے ہیں, اس کی بیوی کو اس کے بستر پہ گھما کے لا کے پھر اس سے, یہ تو عورت کی تذلیل ہے, عورت کے ساتھ بے غیرتی ہے, عورت کے ساتھ یہ غیرت. اور بھائی آپ اگر قرآن و سنت کی بات کرتے ہو تو غیرت کے اصول بھی قرآن و سنت کی روشنی میں. اس آدمی نے طلاق دے دی ہے, شریعت اس کی بیوی کو ہرگز نہیں کہتی کہ فلاں سے نکاح کر کے طلاق لے لو. شریعت نے کہا ہے کہ آپ اس آدمی سے شادی نہیں کر سکتی, باقی پوری دنیا میں جہاں سے چاہو شادی کر سکتی. پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کرنا غیرت کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. اس کو کوئی غیرت کے خلاف بولتا ہے تو اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہیے. یہ غیرت کے خلاف ہے کہ شادی نہیں کر رہی, کیونکہ اسلام میں نکاح کی ترغیب ہے, بغیر نکاح کے بیٹھی بھی کیوں ہے. اب وہ نکاح کر لیتی ہے تو بلا وجہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے. کسی وجہ سے طلاق مانگنا جائز ہے, لیکن رائٹ شوہر کا ہے, وہ دینا دے, اس کی مرضی. یہ بھی بخاری سے پتہ چلتا ہے. جمیلہ بنت ثابت انصاری نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے میاں صورت کے بالکل اچھے نہیں ہیں, مجھے ان سے طلاق چاہیے, بغیر دیکھے نکاح ہوا ہے. آپ نے فرمایا دے دو. تو آپ نے یہ نہیں کہا طلاق مانگنا غیرت کے کیا ہے خلاف ہے. بھائی کوئی ریزن ہے, معقول وجہ ہے, بغیر دیکھے نکاح ہو گیا. اب جب ان کا نکاح ہوا ہے تو یہ کہہ رہی ہے, یہ عورت بسا اوقات اسی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں عورت کے دل میں تھا طلاق لوں گی لیکن نہیں لی, بھائی ٹھیک ہے, اب اسی کے ساتھ وہ خوشی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر اس کے دل میں ہے کہ بھائی مجھے پرانا والا یاد آ رہا ہے تو شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے, وہ دے دے ٹھیک ہے, نہ دے اس کی مرضی. اگر دے دے اس نیت سے کہ بھائی اس کے دل میں پرانے والے کی یادیں ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ یہ قابل تعریف ہے کہ یار ایک عورت تمہارے سامنے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں پھلترو کی طرح چپکائے ہوا اس کو اپنے ساتھ. نارملی بھی کوئی عورت آئے گی نا, اگر ہم سے مشورہ لیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, شوہر بھی بیٹھا ہوا ہو, تو ہم تو پہلے تو خاتون کو سمجھاتے ہیں بھائی رہو. نہیں مان رہی ہوتی, ہم شوہر سے کہتے ہیں یار جب نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو, فارغ کرو اس کو.
کیونکہ میاں بیوی کا اصل تعلق تو محبت کا ہوتا ہے نا. جب رہنا ہی نہیں چاہ رہی ہے تو وہ تو کیا فائدہ. اب وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوڑے نہ چھوڑے. تو اگر وہ چھوڑ دے کہ یار نہیں رہنا چاہتی, نقصان ہو رہا ہے, دل میں کوئی اور ہے, سامنے کوئی اور ہے, تو چھوڑ دے اس کو. اب جب اس کی عدت پوری ہوگی تو اس کو جہاں یہ جائز ہے کہ پوری دنیا میں کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے, پرانے والے سے نکاح کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے, جائز ہے. قرآن نے صرف ایک شرط لگائی ہے پرانے والے سے نکاح کرنے کے لیے. تو ہم اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ بھی دوسری شرط نہ لگائیں, جو قرآن نے لگائی ہے بس اسی پر اکتفا کریں. قرآن کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, مرد نے اگر تیسری طلاق دے دی, اور اس میں یہ نہیں ہے اسی مجلس میں, یہ بعد والی مجلس میں, قرآن میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَحِلُّ لَهُ, عورت اپنے پرانے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو اس نے کر لیا دوسرے مرد سے نکاح. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر دوسرا اس کو چھوڑ دیتا ہے. نہ قرآن نے دوسرے کے چھوڑنے پر پابندی لگائی, صحیح ہے نا, نہ خلا پہ عورت کے پابندی لگائی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا, اللہ فرماتے ہیں دوسرے نے اگر چھوڑ دیا اس کو, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو پرانے والے سے نکاح کرنے میں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. پرانا مرد بھی اس سے کر سکتا ہے اپنی اس وائف سے, پرانی ایکس وائف سے, اور یہ والی عورت بھی اپنے پرانے والے سے. دیکھو پرانا, جو کوئی پرانا بیٹھا ہوا ہوگا تو کتنا خوش ہو رہا ہوگا یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ نیا ہو گیا ہوگا, پرانا نہیں رہا ہوگا وہ یہ بیان سن کے. تو اللہ کے الفاظ ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, اگر یہ بھی چھوڑ دے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, اللہ فرماتے ہیں اہل حدیث بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں, اللہ فرما رہے ہیں دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے, اَن يَتَرَاجَعَا, کہ دونوں آپس میں دوبارہ رجوع کر لیں, نکاح کر لیں. ایک شرط ہے, ایک شرط, وہ شرط یہ ہے ان ظنّا, دونوں کو یہ خیال ہو, ان یقیما حدود اللہ, وہ پھڈے نہیں ہوں گے جو پہلے ہوئے تھے. یہ بس شرط. یہ سزا دے دی اللہ نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اصل تو مرد کو سزا ملی ہے, لہذا اس سے 3 طلاق کا دروازہ کیا ہو جائے گا. معاشرے میں لاکھوں میں 4-5 ایسے واقعات ہوں گے, سمجھ رہے ہو, اور لاکھوں کو عبرت ہو جائے گی کہ 3 طلاقیں زبان سے نہیں نکالنا. اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے جو طلاق کی روک تھام کا طریقہ نکالا ہے, اس سے طلاقوں کا ریشو بڑا ہے کہ لاکھوں بھی دے دو کوئی بات نہیں, دوبارہ نکاح کر لو. وہ دوبارہ دے دیتا ہے, پھر دے دیتا ہے, مذاق بنا, جیسے زمانے جاہلیت میں طلاق کو مذاق بنایا ہوا تھا, اسی پہ تو آئے تھے نازل الطلاق مرتان. موطا امام مالک کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے, حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے, کہ زمانے جاہلی میں دھڑا دھڑ دیتے چلے جاتے تھے, رجوع کرتے رہتے تھے. تو اللہ نے پابندی لگا دی 3 دفعہ کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے, بالکل اجازت نہیں ہے تمہیں. تو اسلام کے احکام اول نظر میں تو بڑے وحشیانہ لگتے ہیں, یار یہ منہ سے 3 لفظ نکل گئے, یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اس کا دیکھو قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. 4 آدمیوں کو سزا ملتی ہے, 4000 کو عبرت ہوتی ہے. تو 3 طلاق کو بہت شریعت نے بہت حساس مسئلہ بنا دیا ہے. اس سے یہ ہوگا 2-4 جذباتیوں کے منہ سے تو نکلے گی, لاکھوں لوگوں کے منہ سے نہیں نکلے گی. تبھی پہلے نہیں ہوتی تھی طلاقیں, اب ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے قرآن نے کہا کہ قصاص کا قانون بنایا کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو کیا کرو, قتل کرو. حکومت کو حکم دیا اللہ نے. اب دنیا میں لا اکثر پھانسی کے خلاف بن رہے ہیں کہ نہیں بھائی, قاتل کو, ایک آدمی تو دنیا سے چلا گیا, اب اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی مار دیں, یہ کہاں کا انصاف ہوا. یہ تو اور جان بچانے کے بجائے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. عمر قید ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اسلام نے, اللہ نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, موت نہیں ہے. 2-4 کی گردنیں اڑیں گی اور لاکھوں کی گردنیں بچیں گی. یہ جو بین الاقوامی لا والے ہیں یہ ان 2-4 پہ طرز کھا رہے ہیں, ان لاکھوں پہ طرز نہیں کھا رہے کہ کم بخت جیل سے نکلنے کے بعد پھر 25 چیز کو پھڑکائے گا. یہ ان کے وہ نہیں دیکھ رہی ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بات اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے, بات سمجھانا. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عمق, گہرائی نہیں ہے علم میں, کیونکہ پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا نا. پراپر کوئی سلیبس نہیں ہے, کوئی تمیز سے پورے کچھ 7-8 سال ایک سلیبس کو پڑھا ہو, اس کے اصول پڑھے ہوں. باقی چاروں مذاہب میں تو اصول فقہ ہیں, فقہ حنفی میں اصول فقہ ہیں, فقہ شافی میں ہے, فقہ حنبلیہ میں ہے. تو خیر وہ جماعت المسلمین کی طرف جلدی سے آتے ہیں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں نے ان جماعت المسلمین والوں سے کہا, میں نے کہا یار یہ جو امت طبقات ہے, آپ جس بھی عالم کی صدیوں تک
پڑھنا چاہو نا تو آپ کو یا تو طبقات حنابلہ میں ملے گا اس کا تذکرہ, یا طبقات شوافیہ میں ملے گا, یا طبقات حنفیہ میں, یا طبقات مالکیہ میں. 1000 سال کے علماء کو اگر آپ کسی کو بھی پڑھنا چاہو تو ان کا ان چاروں میں سے کسی طبقے میں ذکر ہو. اچھا ایک اور مثال دے کے بس میں آگے چلتا ہوں. حرم میں 700 سال 4 مصلے رہے ہیں. اس پہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں, حنفیہ کا مصلی تھا, شافیہ کا تھا, مالکیہ تھا, حنابلہ کا تھا, انہوں نے حرم کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. واقعی غلط کیا تھا اور سارے علماء اس پہ متفق نہیں تھے. لیکن جو حرم کے اس وقت حکومت تھی ان کے پیش نظر یہ تھا کہ چاروں اہل سنت والجماعت کے مسلک کی نمائندگی ہونی چاہیے. اب جو اعتراض کرتے ہیں نا یہ فرقہ واریت تھی, واقعی نہیں ہونا چاہیے, ہم بھی نہیں قائل اس کے, تبھی اس کو ختم بھی ہم ہی نے کیا ہے. حنابلہ نے ختم کیا اس کو, حنفیہ نے اس کی تائید کی کہ یہ 4 مصلی ختم ہونے چاہیے. ایک امام ہو کسی بھی مسلک کا ہو, کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا کہ اگر کوئی حنبلی امام نماز پڑھا اور حنفی اس کے پیچھے پڑھ لے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اتنی بات تو ہے کہ اس وقت 5ویں مصلی کی طرف کسی کا ذہن کیوں نہیں گیا؟ اس لیے کہ 5واں کوئی تھا ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو صدیوں تک امت 4 فقہ پہ جمع رہی ہے. تو ایک تو صحیح حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یار 99.999% لوگ وہ کسی نہ کسی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں. تو بھائی یا تو معاذ اللہ وہ حدیث غلط ہے, یا آپ اس کی تشریح غلط کر رہے ہو, یا کچھ اور معاملہ. وہی ایک صاحب جماعت المسلمین والے کہنے لگے کہ پشاور میں بھی اب ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ جس نے واقعہ سنا ہے وہ جماعت المسلمین سے کنورٹ ہوا, تو اس نے کہا ہمارا مسلک جو ہے نا پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے ایک دم مجھے خیال آیا یار پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا. وہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ میں خود جماعت المسلمین میں بہت متحرک تھا, لیکن میرے نا دماغ پہ یہ جا کے یہ لگا کہ ہمارا مسلک اب کیوں پھیل رہا ہے. وہ جو 1200 سال پہلے اسلام پشاور میں آیا تھا وہ پھر کیا چیز آئی تھی؟ نہیں آ رہی بات, وہ کیا آیا تھا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے خبر متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ او بھائی وہ جو تواتر کے ساتھ جو چیز آئی تھی نہیں وہ اصل ہے, باقی کیا ہے دلائل کے نام پہ بے وقوف بنانے کا سلسلہ. جماعت المسلمین کو میں اس لیے ہدف بناتا ہوں کہ وہ تو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. تو وہ خیر وہ بیٹھ گئے, تو انہوں نے مجھے, میں نے کہا دیکھیں پہلے اصول طے ہوئے ہیں بحث کے اصول, تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں, سب سے آپ نے تو پوری امت کو 2 منٹ میں گمراہ کر دیا, اور دلائل قرآن سے دیتے ہیں کہ تم اکثریت کی اتباع کرو گے تو یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے, لہذا اکثریت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے کہا اس آیت کا مطلب بھی آپ کو نہیں پتا ہے. یہ نبی کے دور میں نازل ہوئی ہے, اس وقت اکثریت غیر مسلموں کی تھی. صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان غیر مسلموں کو مت دیکھو, مسلمانوں کی اکثریت گمراہی پر ہوگی, ایسی کوئی آیت نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف آیتیں ہیں. وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جہاں جائے گا جانے دیں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, جہنم میں پھینک دیں گے اس کو. یہاں تو مسلمین کے راستے کو فالو کرنے کا, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. وہ راستہ جس پر عامۃ المومنین مسلمین چلتے ہیں اسی کو فالو کرنے کا حکم ہے. بہت مشکل ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ماسک لگا کے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, کہاں سے آئے ہیں؟ ماشاء اللہ یہیں سے آئے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے میرے بیان سے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا. دیکھو اب میں نے کہا دوسری بات یہ کہ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں جماعت المسلمین پھیلے, ابھی تو اقلیت میں, آپ کی کوشش ہوگی کہ کیا ہو جائے اکثریت میں. تو جس دن اکثریت میں آ گئی آپ گمراہ ہو جاؤ گے اس آیت کی روشنی میں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اکثریت کی اتباع کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. میں نے کہا اس لیے اسلام کو کبھی اکثر لوگوں کا مذہب بننے نہیں دینا, اور اپنے مسلک کی اتنی تبلیغ نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر اس 1 ارب مسلمان ہیں تو 49.9 کروڑ پہ جا کے کیا کرنی ہے, بلکہ 50 کروڑ پہ جا کے بریک لگانی ہے. 50.1 جس دن ہوئے تو آپ کی مخالف پارٹی جو آج آیتیں آپ ہم پہ فٹ کر رہے ہو, مخالف پارٹی آپ پہ الٹا وہ آیتیں فٹ کرنا شروع کر دے گی. اکثریت کو مت دیکھو, اکثریت پاگل ہے یار, اندازہ لگاؤ یار, یہ ہمارا امام بن رہے ہیں, یہ ہمیں ابو حنیفہ سے اور شافعی سے ہٹا کے کہاں لگا رہے ہیں, ہمیں فالو کرو. اچھا خیر, پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی سارے تو ہو گئے خراب, آپ جماعت المسلمین جو 1975-77 میں کیماڑی میں جس کی بنیاد رکھی گئی, حقیقت ہے کیماڑی میں بنیاد رکھی گئی ہے جہاں تک میری معلومات, وہ ہو گئے قرآن و سنت کے فالو کرنے والے, ہم تو ہو گئے بیکار. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں پہلے دلائل سے یہ ثابت کرو
کہ یہ وہ قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. یہ ثابت کرو. اصل میں اس کو لا رہا تھا خبر متواتر پہ, کہ جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے نا اس پہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جس تواتر سے قرآن ثابت ہے اسی سے یہ چاروں فقہ بھی ثابت ہیں, اسی سے عورتوں اور مردوں کی نماز کا فرق بھی ثابت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تواتر سے امت میں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی آئی ہیں, حالانکہ ان کو سلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث معلوم تھی, حتیٰ کہ اہل حدیث کے پرانے فتاوی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت کیا پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. صرف امام بخاری ایک روایت لے کر آئے ہیں ام درداء رضی اللہ عنہا سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں, اور یہ روایت خود اس کی دلیل ہے کہ باقی ساری کس طرح پڑھتی تھیں؟ عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. تو تابعین صحابہ وہ تواتر سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, اور اس پہ آپ اس میں جو خبر واحد ہے نا, ایک روایت فلاں اس کی حیثیت نہیں ہے, یہ سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. تبھی فقہاء نے کتابوں میں لکھ دیا. امام شافعی حدیث کے بہت بڑے امام ہیں, صاف طور پر لکھتے ہیں کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. امام احمد ابن حنبل امام بخاری کے استاذ ہیں, بہت بڑے امام حدیث کے, صاف لفظوں میں کہتے ہیں عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. ان میں سے کسی کو قرآن و سنت سمجھ میں نہیں آیا یار. امام مالک ہے, فقہ حنفی کا تو پتہ ہی ہے سب کو, امام مالک سے منقول ہے. میں نے کہا یار یہ سارے اس سب کی ان کو سلو کما رہی تم اسلی والی حدیث نہیں پتہ تھی. حدیث میں آتا ہے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, کہہ رہے نبی نے تو ایسے سجدہ کیا تو عورتیں کیوں کریں گی ایسے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ, حدیث میں آتا ہے کہ خذوا عنی مناسککم, حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں, تو نبی تو صفا مروہ پہ دوڑے ہیں, تو عورتوں کو بھی دوڑاؤ پھر. اور کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں آتا ہو کہ عورتیں نہ دوڑیں بلکہ عورتیں کیا کریں گی؟ چلیں. ایک حدیث بھی ایسی موجود نہیں ہے. میں نے کہا حدیث میں تو زور سے آپ نے لبیک کہا ہے. جب نبی نے زور سے لبیک کہا اور نبی نے حکم دیا کہ ایسے حج کرو جیسے میں کرتا ہوں, تو عورت زور سے لبیک کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ لیکن آپ عورت کو زور سے لبیک نہیں کہنے دیتے, حالانکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو لبیک آہستہ کہو. جب میں نے چیلنج کیا تو ایک مشہور زمانہ نے اس چیلنج کا جواب دیا کہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں, جس میں آتا ہے کہ عورت کیا کرے گی؟ آہستہ. حالانکہ عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے وہ مرفوع حدیث نہیں ہے, وہ عبداللہ بن عمر کا اپنا قول ہے. نمبر 2, اس میں ابن جریج مدلس راوی ہے, وہ سند بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے. یہ میں نے چیلنج کا جواب دیا, اس کو ٹھنڈے پیٹوں پی گئے. اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی اور کہا کہ یہ حدیث کی کتاب ہے. حالانکہ میں نے ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کی تھی, انہوں نے کہا یہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں لکھا. اس وقت مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب نہیں تھی, اور جو اپنا مسلک آیا تو وہ کیا بن گئی؟ یہ تمام باتیں محترم پہ قرض ہیں جو میں سامنے بیٹھ کے پوچھوں گا, لیکن ایسا ٹھنڈے پیٹوں پی پا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈکار بھی نہیں آ رہی. تو ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے بھائی, کہ کسی جگہ کھڑے ہی نہیں ہوتے یہ لوگ. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ تو ہاں, تو میں نے ان سے کہا کیا چل رہی تھی بات؟ ہاں, تو نماز کا ہے, یہ سب چیزیں تواتر سے ثابت ہیں, ورنہ بہت ساری چیزوں کا آپ انکار کرتے چلے جاؤ گے, بہت ساری چیزوں کا آپ انکار کرتے چلے جاؤ گے. کل ممکن ہے کوئی نیا فتویٰ آئے کہ عورت زور سے لبیک کہے گی, یہ مولویوں نے عورتوں کو خاموش کیا ہے. عورت پیدل بھاگے گی صفا مروہ میں, کوئی دلیل دکھاؤ, حدیث دکھاؤ جہاں عورت کو چلنے کا حکم ہو. اور جو بھاگی تھی حضرت ہاجرہ, وہ تو عورت تھیں. کوئی پروفیسر کل اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی حضرت ہاجرہ تو عورت ہو کے بھاگی ہے, تو عورتوں کو تو زیادہ بھاگنا ہے وہاں پہ. آپ کے پاس اس کو مطمئن کرنے کا کوئی جواب نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو بھائی اس پر تو اجماع ہے, تو وہ کہہ سکتا ہے جب میں نے یہ قول کیا تو اجماع کیا ہو گیا؟ ختم. ٹھیک ہے نا, اب تھوڑی اجماع ہے, پوری امت تھوڑی جمع ہے, یہ تو اجماع ختم ہو گیا نا. 2 منٹ لگتے ہیں اجماع کو ختم کرنے میں, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو ایسے ہم بھی کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, یہ اجماع, صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, صدیوں تک کوئی ایک قول بھی اس کے خلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو بعد والے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اچھا بات چل رہی تھی, تو میں نے ان سے کہا یہ ثابت کرو کہ یہ قرآن وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو. اس نے کہا بھائی یہ تو وہی قرآن ہے, اب دلیل دیکھو, یہ تو بالکل وہی قرآن ہے. میں نے کہا ابے بھائی دلیل کیا ہے؟ کوئی غیر مسلم پوچھ لے کہ ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں, لیکن مجھے ثابت کرو کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اب کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوگا, کوئی سائنسدان تھوڑی بتائے گا یہ. تو میں نے کہا, اس نے کہا یہ تو تحریف ہو ہی نہیں سکتی, قرآن میں خود لکھا ہوا ہے.
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے کہا ایک کتاب آپ لکھیں اردو کی, اس پہ لکھ دیں لا ریب فیہ, تو اس میں بھی کوئی شک نہیں رہے گا. پھر یہ تو ثابت کرو یہ لا ریب فیہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے نہیں قرآن میں آتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم ہی حفاظت کریں گے. ابے میں نے کہا یہ بتا یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے, پہلے یہ تو ثابت کر لو نا. ایسے تو بھائی کوئی قادیانی کوئی کتاب لکھے اور اس میں کہتے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور یہ اللہ کہہ رہا ہے, تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ پیغمبر پہ نازل بھی ہوئی ہے آیت. اتنی ٹامک ٹوئیاں کی ہے نا, گھماتا رہے بات کو. کیا کر, میں نے کہا آپ اصل میں جو اصل جواب ہے نا اس پہ نہیں آ رہے. اصل جواب یہ کہ اس امت نے یہ جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے تو یہ امت من حیث الامہ جھوٹی اور غلط اور گمراہ نہیں ہو سکتی, اس سے اتنی بڑی خیانت نہیں ہو سکتی. اس سے کیا, اس امت کو تو چلو ہم مانتے ہیں نا, غیر مسلم کو بھی ہم یہ دلیل دیں گے. او بھائی اتنے سارے لوگ صدیوں سے جن میں مختلف فرقے ہیں مسلمانوں کے, جو ایک دوسرے کے خلاف توپے لے کے ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں, الحمد سے لے کے والناس تک جا قرآن کی بات آئے گی تو قرآن سب کا کیا ہے, ایک ہے. وجہ اس کی یہ کہ اسلام جب دنیا میں پھیلا تو صحابہ نے اس سینے میں قرآن محفوظ کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے. سیم قرآن تھا وہ, اس میں روایتوں کا اختلاف ہے, نبی نے یہ آیت اس طرح بھی پڑھی اس طرح بھی پڑھی, تو وہ ساری روایتیں پہنچی ہیں. لہذا یہ تو ہم کہتے ہیں کہ مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو, ملکی یوم الدین بھی, تو تمام فرقوں میں ہے کہ مالکی یوم الدین کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ مالکی یوم الدین بھی تواتر سے ثابت ہے کہ نبی نے یہ لفظ یوں پڑھا ہے, اور ملکی یوم الدین بھی تواتر سے ثابت ہے. تو وہ جو 7 قراتیں ہیں نا وہ تو اپنی جگہ ہیں, ان میں بھی اختلاف نہیں ہے, یعنی وہ سب مانتے ہیں کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, یہ لفظ بھی پڑھا ہے یہ بھی پڑھا ہے آپ نے. تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جو متواتر حدیث متواتر ہے نا, حالانکہ بخاری اور مسلم میں جو قرآن کی قراتیں لکھی ہوئی ہیں بہت سی, وہ اس متواتر قراتوں کے خلاف ہیں, لیکن ہم پھر بھی اس پہ قرآن نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں بخاری خبر واحد ہے, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان, ایک آدمی نقل کر رہا ہے, تو جو ایک آدمی جس طرح سے آیت پڑھ رہا ہے اس طرح نہیں پڑھی جائے گی, جس طرح صدیوں سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اس طرح پڑھی جائے گی. اب کل کوئی اٹھ کے نیا قرآن بنا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے بخاری میں تو لکھا ہوا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی والذکر والانثی, وما خلق الذکر والانثی کے بجائے کیا کہے گا, والذکر والانثی. تو کہے گا میں نیا قرآن چھاپوں گا جس میں وما خلق کا لفظ کیا کروں گا, غائب کرنے دو گے بخاری کے نام پہ. بولو گے بھائی یہ بھی نبی نے پڑھا ہے وما خلق الذکر والانثی, بخاری میں لکھا ہے, مانتے ہیں, لیکن جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے نا وہ وما خلق الذکر والانثی ہے. لہذا بخاری کے مقابلے میں اس متواتر کو ترجیح دی جائے گی جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آپ کی ریسرچ آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں, بہت آسان ہے بات سمجھانا. ٹھیک ہے نا, آپ تنگ آ گئے ہوں گے نا سن کے. تو خیر میں نے اس سے کہا وہ ٹامک ٹوئی ہی مارتا رہا ہے بیچارہ, وہ آیا ہی نہیں کم وقت, پھر کھانا لگا دیا. کھانا لگاؤ, کھانا کھانے تھوڑی آئے ہم یہاں پہ یار. لیکن اس کے بعد دوبارہ محلے میں الحمدللہ آئی نہیں. تو میں ان کو یہ جو اصل وہ آئی نہیں, ورنہ میں آتے تو میں بتاتا کہ متواتر خبر جو ہے نا یہ ایک ایسی دلیل ہے جو صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی, کیونکہ اس کا شمار بھی ایک طرح سے عقلی دلیلوں میں ہوتا ہے. عقل کہتی ہے کہ خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی, عقل کہتی ہے یہ. تو اب عقل سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے, لاکھوں لوگ جس کو فالو کر رہے ہوں, آپ اس کے وجود کا انکار کر دو ایسا ممکن نہیں ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے تھے, موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے تھے, قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات قرآن بھی بیان کرتا ہے, تورات بھی بیان کرتی ہے, انجیل بھی, اور یہ تینوں قوموں کو یہود و نصارہ اور اسلام کو ملائیں تو دنیا کی اکثریت آبادی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب کہنا کہ قوم عاد اور قوم لوط کا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا, یہ ایتھیس اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں, تو یہ ان کے پرلے درجے کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. تو یہ واقعات ہوئے ہیں کہ لاٹھی سے جو ہے سمندر کے 2 ٹکڑے ہونا, اور اس سے فرعون کا بنی اسرائیل کا گزر جانا اور دریا کا آپس میں مل جانا. یہ قرآن جب واقعات بیان کر رہا تھا, اگر یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو یہود و نصارہ مقابلے میں آگے کھڑے ہو جاتے, کہتے بھائی یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر موسیٰ کے بارے میں معاذ اللہ کیا کہہ رہے ہیں,
غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہود تو اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آ رہے تھے بھائی موسیٰ سمندر 2 ٹکڑے ہوا, لاٹھی سے یہ ہوا, لاٹھی سے یہ ہوا, اور اتنی بڑی قوم جس نے دنیا پہ حکومت کی ہے. تو اس سے اتنا پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ جو پیغمبروں کے واقعات ہیں نا, یہ صرف آسمانی کتابوں پر موقوف نہیں ہے, ان کا وجود, پیغمبروں کا دنیا میں آنا, ان کے معجزے, کیونکہ اتنی بڑی دنیا جب کسی کو فالو کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے فالو کر رہی ہے, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عام لوگوں سے ممتاز لوگ تھے, یہ عام لوگ, اور پوری زندگیاں چینج کی ہیں لوگوں نے, تو عام لوگوں کی طرح نہیں تھے یہ, اور ان کے نام پہ سال چل رہے ہیں. 2020 کا مطلب کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا ان کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد سے کتنے سال ہو چکے؟ تاریخیں اس وقت سے چل رہی ہیں. 1441 ہجری 1442 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو اس وقت مسلمانوں نے اس سال کو کیا سمجھا گیا؟ پہلا سال. تاریخیں اس سے لکھی جا رہی ہیں. تو اب میرے بھائی ایک بات تو پتہ چلتی ہے, جو آخری بات میں سمیٹ کے بیان کو ختم کرتا ہوں, کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے سارے مذاہب جب کسی ایک بات پہ جمع ہوں تو عقل یہ کہتی ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جیسے یہودی, عیسائی اور مسلم اس پر جمع ہیں کہ موسیٰ کا واقعہ ہوا تھا, حالانکہ ان کی آپس میں کیا ہیں؟ بولو, اختلافات ہیں, دشمنیاں ہیں, لڑائیاں ہیں, پوری زندگی ان کی جنگوں میں گزری, آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں گزری ہے, لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے, ابراہیم خلیل اللہ تھے. اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے, مرنے کے بعد سزا میں آگ ملے گی اور جزا میں باغات ہیں جنت کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کا برحق ہونا یہ صرف مذہب پر موقوف نہیں ہے, بلکہ اس کی دلیل متواتر بھی ہے. جس کو عقل کیا کہتی ہے کہ یہ غلط, یہ دلیل غلط نہیں. اتنے سارے لوگ ایک چیز پہ جمع نہیں ہو سکتے, اتنے سارے لوگ نہیں ہو سکتے, جبکہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. لیکن اس چیز پہ میں نے خود انجیل پڑھی ہے, خود تورات پڑھی ہے, آج بھی انجیل اور تورات میں جگہ جگہ جہنم کی آیتیں ہیں. یہود و نصارہ نے کتنی تحریف کی, مگر جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو اپنی کتابوں سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ جو چیز بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا. کتنی جگہوں سے نکالو گے بھائی؟ نہیں آ رہی بات. مذہب میں جس چیز کو بہت فوکس کیا ہوتا ہے نا, تو مذہب تحریف ہوتے بھی وہ چیز بہرحال باقی. مثال کے طور پر جو آج اسلام میں تبدیلی کر رہے ہیں, اسلام کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, داڑھی کا انکار کر دیا انہوں نے اور بہت ساری چیزوں کا, لیکن نماز وہ بھی مانتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے یار یہ تو اتنا زیادہ قرآن میں نماز 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 اتنا زیادہ ہے. رمضان وہ بھی مانتے ہیں, کیونکہ یہ تو تواتر کے ساتھ صدیوں سے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے آ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اب ایک آخری بات یہ, ہر بات کو آخری کہہ کے ختم کر رہا ہوں, لیکن کیا کریں, اب آخری بات یہ ہے کہ جو چیز دلائل سے ثابت ہو جائے نا, جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے, پھر اگر اس پہ کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں تو ان اعتراضات کی وجہ سے اس چیز کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا, ان اعتراضات کے جواب تلاش کیے جاتے ہیں. جوابات مل جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, اس کا انکار آپ کر سکتے نہیں ہیں. جواب نہیں مل رہے تو اپنی عقل کو ملامت کی جاتی ہے, یار میری نالج کم ہے, اس کا کوئی جواب ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مثال کے طور پر دھوپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سورج نکل رہا ہے. اب اشکال, آپ نے کسی سے کہا یار سورج ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ رات کے 12:30 بج رہے ہیں, کیسے ہوگا سورج؟ آپ نے گھڑی دیکھی, واقعی 12:30 بج رہے ہیں اور AM لکھا ہوا ہے. آپ کی کھوپڑی گھومے گی, یار یہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے کہا یار میرا لگتا ہے گھڑی کا ٹائم کیا ہے, خراب ہے. اس نے کہا تمہاری گھڑی خراب ہے, وہ والی گھڑی دیکھو, ارے وہاں بھی 12:30 بج رہے ہیں. آپ کو اشکالات تو ہوں گے نا, یار اس گھڑی میں بھی 12:30, ادھر بھی 12:30, وہ بھی سامنے 12:30, فلانے بھی اشکالات ہوں گے, لیکن اس کی بیس پر آپ یہ نہیں کہو گے کہ سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بولو گے بھائی سورج تو روشنی صاف نظر آ رہی ہے, دھوپ نظر آ رہی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے, کچھ لوگوں نے آپس میں مکمکا کر کے گھڑیوں کو کیا کر دیا ہے, چینج. یا یہاں یہ ملک ایسا ہے, یہاں جب دن کے 12:30 بجتے ہیں نا, اس کو یہ پیار سے AM کہتے ہیں یہ لوگ. اس کو یعنی یہاں PM کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے,
اے ایم, اور اے ایم کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ پی ایم. اب اس پہ لوگ ہنسیں گے جیسے آپ لوگ ہنس رہے ہو, لیکن آپ کہو گے بھائی اگر میں سورج کا انکار کر دوں تو لوگ زیادہ ہنسیں گے میرے اوپر, ٹھیک ہے نا. گھڑی میں تبدیلی ممکن ہے, سورج ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہے, وہ دھاندلی نہیں کر سکتا کہ آج اتفاق سے رات کو 12:30 بجے سورج نکلا ہے. اٹ از امپاسبل. تو میرے بھائی ایسے ہی جو دلیل متواتر سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کا انکار کرنا یہ پاگل پنے کی علامت ہے. یہ کیونکہ یہ یقینی دلیل ہے, کیونکہ اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر ہر چیز مشکوک ہو جائے گی, پھر ہر بات, پھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر مشکوک ہو جائے گا, پھر قائد اعظم مشکوک ہو جائیں گے, پھر پتہ نہیں یار یہ پاکستان کی ہسٹری جو پڑھائی جاتی ہے, بہت سے لوگ ایسے باولے آپ کو ملیں گے مارکیٹ میں جو اتنا زیادہ اسٹڈی کر کر کے نا ہر چیز کو کیا ہو جاتے ہیں, وہ پاگل ہو جاتے ہیں. یار یہ پتہ نہیں یہ فارمی چکن سے کینسر تو نہیں ہو رہا کہیں, مجھے نہیں پتا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یار یہ پانی میں کیا کوئی قطرے وطرے تو نہیں یہودیوں نے ملا دی ہے نیسلے میں, اس سے کہیں مسئلہ تو نہیں خراب ہو رہا, چلو پانی سے نکلے. یار وہ جو آج کل پاپڑ مل رہے ہیں سنے سے کینسر پھیل رہا ہے, میں کہتا ہوں تو ویسے ہی مر جائے گا بھائی, تھوڑے دنوں میں تو کیا ہو جائے گا, ویسے ہی مر جائے گا. ہو سکتا ہے پھیل رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, کہیں آپ کھانا نہ شروع ہو اپنی ذمہ داری پہ, مجھے نہیں پتا, میں یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو وہ ہر چیز کو کیا ہے, شک, ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے, شک پیدا ہو رہا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں, اور پھر یہ شک بڑھتے 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 پھر قائد اعظم پہ آئے گا. ٹھیک ہے, یار یہ پتہ نہیں پیدا ہوئے بھی تھے کہ نہیں, یہ لوگوں نے ہمیں الو تو نہیں بنایا ہوا. یار پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, ایسا تو نہیں ہے ڈرامے بازی ہو. پھر پاکستان بنا بھی تھا کہ نہیں بنا تھا, آپ نے, میں نے تو دیکھے ایسے وہمی. یہ تو ابھی تو میں بہت ایکسٹریم اس پہ پہنچا ہوا ہوں نا, لیکن اس سے کم درجے کے بہرحال ہوتے ہیں جن کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک نوبت ایسی بھی آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار یہ دنیا حقیقت بھی ہے, یہ محض خواب ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اور ایک فرقہ گزرا ہے باقاعدہ کہ یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہے, ڈرامہ ہے, یہ سب ہمارے تخیلاتی دنیا میں ہو رہا ہے, خیالی دنیا. حقیقت میں نہ ستار بھائی ہیں, نہ جمشید ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسے خواب میں آپ کو نظر آتا ہے حقیقت نہیں ہوتی, تو یہ بھی خواب ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ باولے ہونے کی کا ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ. تو کہہ رہے ہم جو کہتے ہیں نا یہ قائد اعظم آئے, یہ سب یہ دنیا خواب ہے, یہ وہ حقیقت نہیں ہے کچھ بھی. یہ تو ہمارے دماغ کا ایک فطرت نے کچھ دماغ میں ایسے کچھ کیا ہے کہ جو ہم کو سب کچھ لگ رہا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے ایک تھپڑ لگائیں آپ اور بولیں بھائی خواب میں چانٹا مارنے کی کوئی سزا نہیں ہے, خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, تب جاگ جاؤ تو پھر مارنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دلیل متواتر سے جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اسی طرح یاد رکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو جنت اور جہنم کے تصور ایک اچھمبا سا لگتا ہے. ابے مر کے مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, جہنم کی آگ, یہ مولوی لوگ ڈراتے رہتے ہیں زنا کیا تو آگ میں جاؤ گے. او بھائی یہ مولانا نہیں ڈرا رہا, یہ دنیا کی 3 بڑی قومیں کا اجماع ہے اس پر, اور جتنی آسمانی کتابیں دنیا میں آئی ہیں جن کی نسبتیں انتہائی مبارک لوگوں کی طرف ہیں, جن کو لوگوں نے فالو کیا ہے, اچھائی میں فالو کیا ان کو, ان سب کا اس پر کیا ہے, اتفاق ہے. اور ان کے پاس ایسی پاور تھی کہ انہوں نے دنیا کی اتنی بڑی آبادی کو اپنے پیچھے چلایا ہے. ورنہ 2 نمبر آدمی کے پیچھے اول تو پڑھے لکھے لوگ کبھی نہیں چلتے, 2 نمبر لوگ ہی چلتے ہیں, اور اتنی بڑی اکثریت ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی. یہ جو ہمیں لگتا ہے نا 2 نمبر آدمی کا حلقہ اتنا بڑا ہے, وہ ٹوٹل اتنا ہی ہوتا ہے. جتنے مریدین ہو گئے ہوں تو اس وقت آ گئے ہوتے ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. باقی کوئی دوسری گلی میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ان کو. لوگ مجھے ممکن ہے کہ یار وہ جو فلاں پیر صاحب کا تو اتنا بڑا حلقہ ہے, وہ بھائی آبادی کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں ہے, وہ ٹوٹل یہی ہے. ٹوٹل کیا ہے, یہی ہے. جیسے ایک عدالت میں کیس ہوا 2 مختلف فرقوں کا نا, تو ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم برحق ہیں, ہماری اکثریت ہے, دوسرے نے کہا نہیں ہماری اکثریت ہے. تو عدالت نے پوچھا آپ ثابت کریں کہ آپ کی اکثریت ہے. انہوں نے کہا ہمارے دیکھو فلاں جگہ بھی جھنڈا لگا ہوا ہے, فلاں بھی ہمارا جگہ جھنڈا لگا ہوا ہے, فلاں بھی ہمارے یہاں وہ خاص کلر کے لوگ ہیں, خاص کلر کا ڈریس ہے, وہ سب ہمارے ہیں. جب ان کی باری انہوں نے کہا اس کے علاوہ سب ہمارے ہیں. جن کا یہ کلر نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے کیا ہے. تو یہ کلر والے لوگ تو آپ کو بہت لگ رہے ہیں کلرفل, لیکن جو نارمل ڈریس میں گھوم رہے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے فرقے ہیں نا, فرقوں کے نام پہ کام کر رہے ہیں, جتنے جاہل پیر ہیں, ان کے لوگوں کے مخصوص ڈریس ہوتے ہیں, مخصوص طور طریقے, مخصوص قسم کی ٹوپیاں, مخصوص قسم کے پجامے.
تو اس پجاموں سے نکلے ہوئے لوگ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے, ان پجاموں میں کورڈ آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے. تو یہ ٹوٹل یہی ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ دنیا کی اتنی بڑی اکثریت اتنے لوگوں کو فالو, ایسے لوگوں کو فالو غلط کیوں نہیں, کہ تو موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی ہے, وہ تو بھائی اتنی زیادہ فالوئنگ ہو رہی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ یار, اللہ نہ کرے معاذ اللہ نقل کفر کسی جھوٹے آدمی کو فالو کرنے میں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مہینے کا چاند نظر آتے ہی کئی کروڑ انسان بھوک پیاس برداشت کریں صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک, چاہے وہ گرمیوں کا روزہ ہو چاہے وہ سردیوں کا روزہ ہو. پوری دنیا میں ہلچل مل جاتی ہے. 1400 سال پہلے ایک یتیم تھے, امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, نہ کسی یونیورسٹی میں انہوں نے علم حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ایک آیت ہے بس قرآن میں, ایک ہی رکوع میں, کہ جو اس مہینے کو پائے روزے رکھے, بس. دوسری آیت روزے کے آرڈر کے بارے میں نہیں ہے, ترغیبات ہیں, آرڈر ایک ہی آیت میں ہے. اور ایسا آرڈر کو فالو کیا اس یتیم کے, بھائی ڈاکٹر بھی روزہ رکھ رہا ہے, سائنٹسٹ بھی روزہ رکھ رہا ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان کا بھی روزہ ہے, ٹھیک ہے نا, ایک جناب ایک چپڑاسی کا بھی روزہ ہے, گھر میں ابا کا بھی روزہ ہے, اماں کا بھی روزہ, بچوں کا. پوری مسلمانوں کی روٹین کیا ہو جاتی ہے, چینج. پڑھے لکھے کیا, ان پڑھ کیا. عقل کہتی ہے بھائی یہ کسی ایسے شخص کو فالو نہیں کیا جا سکتا جس کی باتیں ان لاجیکل ہوں یا وہ خود گمراہ ہو. یہ چل نہیں سکتا مارکیٹ میں. ایسا آدمی جو گمراہ آدمی ہوتا ہے نا, وہ مارکیٹ میں چل نہیں سکتا. نہیں آ رہی بات. اور چلتا ہے تو 2-4 سال تک چلتا ہے, اس کے بعد کیونکہ اس کے مفاد ہوتے ہیں تو اس کے جو نائبین ہیں نا, وہ پھر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر پرانے والے کو کیا کر دیتے ہیں, سائٹ پہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ اپنے کھانچے کھولتے ہیں. زیادہ نہیں چلتے, یہ 2-4 سال تک چلتا ہے ان کا سلسلہ, یا 25-30 سال چل جائے گا, اس کے بعد ختم. لیکن ہم دیکھتے ہیں یار اسی میں آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں, قسطنطینیہ کی لڑائی ہوگی اور صحابہ تیاری کر رہے ہیں, بھائی قسطنطینیہ فتح کرنا ہے. 7ویں صدی ہجری میں جا کے سلطان محمد بن فاتح نے اس حدیث پر عمل کیا. 700 سال کے بعد بھی یار ان زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ کا وہی اثر ہے جو 700 سال پہلے تھا. یہ کیا عجیب انداز ہے بھائی. یہ عقلاً ممکن. یہاں تک کہ امریکہ کا صدر بھی اسلام کی تعریف کرنے پر کیا ہو رہا ہے, مجبور ہو رہا ہے. اس کو پتہ اتنی بڑی آبادی ہے. اور پھر اصل بات یہ نہیں ہوتی کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں, فالو کس جذبے سے کر رہے ہیں. جو نمازی آدمی ہے نا, 1 ارب روپے اسے دو, بولو آج ایک وقت کی نماز چھوڑ دے. جو نماز پڑھنے کے عادی ہو چکے ہیں, چھوڑے گا, حالانکہ کیسا ہی مکھنچو ہوگا, بالکل نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی سوچ ہے. اگر نماز کی عادت پڑ گئی ہے نا, سستی میں چھوڑ دے الگ بات ہے, آنکھ نہیں کھلی, واش روم میں ہی بیٹھا رہ گیا. یہاں ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, پاکستان ہے. یا واش روم میں گھسنے کا موقع ہی نہیں مل رہا اس کو, اگلا نکلے گا تو یہ جائے گا نا, ادھر جماعت کھڑی ہوگی, ادھر نماز قضا ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے, پھر بھی جائز نہیں ہے نماز قضا کرنا. چلو جماعت نکل گئی, لیکن 1 ارب روپے دو, بولو تو ایک وقت کی نماز قضا کر دے. کیسا ہی نالائق مسلمان ہوگا, میرے جیسا نالائق ہو, کہے گا بھائی یار 1 ارب لے کے نماز, ویسے چھوڑ دے ایک الگ بات ہے, اول تو انشاءاللہ ویسے بھی نہیں چھوڑیں گے, یار 1 ارب روپے لے کے نماز ایک وقت کی قضا, یہ ممکن؟ تو اتنا کانفیڈنس, اتنا یقین کسی جھوٹے پیغمبر پر نہیں ہو سکتا, ناممکن. 2-4 لوگ کر سکتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں کے عقیدت مند ہوتے ہیں, قربانیاں بھی دے دیتے ہیں, 4, 6, 8, 10 خاص مخصوص پجاموں کے اور مخصوص کرتوں شلواروں کے لوگ ہوتے ہیں. نارمل عام پبلک نہیں. اسلام عام پبلک کا مذہب ہے, عام لوگوں کا مذہب ہے, اپیل کرتا ہے عام لوگوں کو, اس کی باتیں لاجیکل ہیں. قرآن دیکھو الحمد سے لے کے والناس تک, ان لاجیکل بات ایک بھی نہیں ہے قرآن میں. ایک بات ایسی نہیں ہے جو, وہ تو ہم لوگوں نے بنا دی ہیں الٹ پٹانگ چیزیں, مارکیٹ میں لا کے استخارے نکال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, نیلا آ گیا تو کر لے, پیلا آ گیا تو چھوڑ دے. یہی ہو رہا ہے نا استخاروں میں. شو روم کھولنا ہے گاڑیوں کا, مجھ سے لوگ, میں نے استخارہ نکالا ہے. ابے میں نے کہا شو روم کا چل رہا ہے اگر گاڑیوں کا بزنس تو کر لے بھائی, تو شو روم کھول لے. نہیں چل رہا تو پھر اب استخارے میں دسمبر میں برف بیچنا آ گیا تو بیچو گے. استخارے کی اپنی ویلیو ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن وہ جائز استخارہ, وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے. تو ان لاجیکل بات جو وہ تو ہم اور آپ کرتے ہیں نا, لیکن قرآن کی باتیں دیکھو یار, ایک بات بھی لاجیکل
نہیں ہے. ایسی تہذیب سکھا رہا ہے, ایسی تہذیب. آج میرا بیان تھا ایک اسکول میں, بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں کے لڑکے جمع ہوئے تھے, بچے اور بچیاں. تو ان میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے, میں 5 منٹ کی بات کی, اس میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو جو ٹاپک پڑھائے جا رہے ہیں نا, یہ کافی نہیں ہے, ان کے علاوہ کچھ مزید ٹاپک ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, لیکن وہ نہ فزکس میں, نہ کیمسٹری میں, نہ میتھ میں. حالانکہ وہ معاشرے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, وہ آپ کو انسان کا بچہ بنانا. اس اسٹائل ہمارا یہی تھا. بچے تھے نا وہ تو اسکول کالج کے, روحانی بچے تو کہہ سکتے ہیں نا ان کو. تو میں نے کہا آپ کو کیا بنانا ہے؟ انسان کا بچہ. میں نے کہا وہ صرف قرآن بنا رہا ہے آپ کو. وہ کون بنا رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہمارے نیک بندے میری محبت میں مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اور جب کھلاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں مانگتے, تھینک یو کا لفظ بھی ہمیں اس کے بدلے میں نہیں چاہیے. ایسی خاندانی تربیت کون کر رہا ہے؟ اسلام کر رہا ہے. اور صرف پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے, خالی پیلی نہیں ہے. ہم نے علماء صلحاء کو دیکھا ہے, سخاوت کے دریا ہیں, ایسا خرچ کرتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے, ایسا خرچ کرتے ہیں. اور قرآن کی جو آیتیں ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ایک صحابی کا واقعہ اس وقت ذہن میں, ہاں غالباً مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. کس کا واقعہ وہ ذہن سے نکل گیا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا کاروبار میں سچ بولنے کا. دوبارہ انشاءاللہ میں اس کو دیکھتا ہوں, میرے پورا واقعہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. تو صحابہ کی تجارتوں کے باقی, ابھی جو مسلمان کرپٹ ہے نا وہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے, سمجھ رہے ہو؟ اوپر سے کرپشن آئی ہے نیچے کی طرف. انگریز جب گیا تو بہت سی چیزیں, وہ سارا ہمارا صدیوں پرانا سسٹم ہی بیڑا غرق ہو گیا نا. جو ہماری خلافتیں تھیں, حکومتیں تھیں, وہ تھوڑے تھے ایسے, وہ سارا سسٹم ہی برباد کر گیا اس نے. تو وہ وہاں سے پھر اوپر سے جب آئی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے لوگ تو حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں, سارا بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا تو ہم سے زیادہ چور دنیا میں کوئی نہ ہوتا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں اگر ہمارے اندر کوئی خیر ہے تو حکومت یا حکمرانوں کی وجہ سے نہیں. کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اور گورے کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اسلام نہ ہونے کی وجہ سے ہے. نہیں آ رہی بات؟ ان کی اگر کوئی خوبیاں ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں, بلکہ حکمرانوں کے ڈنڈے کی وجہ سے, سسٹم کی وجہ سے. سسٹم بہت ٹائٹ کر دیا انہوں نے نا, کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ان کو پتا تھا مذہب تو ہے ہی نہیں, اب ان کو انسان کا بچہ بنانا پڑے گا, بہت زیادہ تربیت, لا مضبوط کرنا پڑے گا. تھوکنے پر پابندی. وہ ہانگ کانگ میں ایک خاتون کو میں نے دیکھا, کتے نے کہیں گندگی کی ہے تو وہ ٹیشو سے دھو رہی ہیں پانی سے باقاعدہ. فٹ پاتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا سلوٹ ہے اس خاتون کو, صفائی کی انتہا ہے. انہوں نے کہا انتہا نہیں ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار اتنی نیک خاتون, کتا پوٹی کر رہا ہے, اسے آپ صاف کر کے باقاعدہ. ہم سینیٹائزر سے ہاتھ صاف نہیں کر رہے, گورنمنٹ کہہ کے تھک گئی ہمیں اور یہ کتے کی پوٹیاں سینیٹائزر سے صاف ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا بھائی ایسی ٹائٹ پینلٹی لگتی ہے کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو لا ہے ہمارے یہاں, کیا ہے؟ کچرا کنڈی کا لا ہے. کل میں نے ایک صاحب کو دکھایا, اتنا کچرا یہاں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا یہاں لگانا چاہیے, کچرا پھینکنا منع ہے. تو میں نے جب غور سے دیکھا اتنا موٹا موٹا لکھا ہوا تھا کچرا پھینکنا منع ہے. سب سے زیادہ محلے کا کچرا وہاں پر ہے, سب سے زیادہ محلے کا کچرا وہاں ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں جب یہاں منع ہے ادھر ہی پھینکنا ہے. اب اسٹائل ہے بھائی, پتہ چلے گا, ڈرتے تھوڑی ہیں کسی سے. اور کیا, یہاں منع نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرتے ہیں, فیشن ہے. پولیس آپ کو روکے گی سگنل توڑتے ہوئے, دھکا دیتے ہوئے چلے جانا پولیس کو. اور شو کیا کرتا ہے, میں کسی سے ڈرتا مرتا نہیں, میرے تعلقات اتنے. ابے پولیس والے کیا ہوتے ہیں. ایک صاحب جرمنی سے آئے, وہ سگنل توڑ کے نکل گئے. میں نے کہا آپ کیوں توڑ رہے ہو سگنل؟ کہہ رہا ہے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. میں نے کہا یا تو آپ جرمنی سے نہیں آئے, یا آپ اتنے ٹائٹ قسم کے پاکستانی ہو کہ جرمنی میں رہنے کے باوجود بھی آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے جو وہاں سے لوگ آتے ہیں تھوڑا سا قانون کو فالو کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ سب چیزیں اوپر سے آئی ہیں. اوپر سے کرپشن اتنی دیکھی, وہ 5 ارب کھا گیا, وہ 6 ارب ڈالر کھا گیا, وہ اسٹیل مل پی گیا. اسٹیل مل ایک ڈونگے میں ڈالی, ایسے پی ہے کہ نہیں پی بتاؤ,
پوری اسٹیل مل یار جو ہمارا اتنا بڑا سرمایہ تھا، اف، اور اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے اسٹیل مل کے باہر، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. جب اسٹیل مل سے گزرتا ہوں نا میں کبھی، یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین میں لوہا اتارا جس میں لوگوں کے لیے منفعتیں، فائدے ہیں. کتنا پیارا لگتا ہے یار. وہ فائدے اسٹیل مل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمارا رب بتا رہا ہے یہ میں نے لوہا اتارا ہے جس میں تمہارے لیے کیا ہیں، تجارتیں ہیں، فائدے ہی فائدے. وہ ملک ترقی کر رہا ہے بھائی اس لوہے سے، مگر ملک ترقی نہیں کر رہا، ڈونگے بھر بھر کے پیا جا رہا. پی آئیے تو کا تو نام ہی پی آئیے، پی کے آئیے آپ، اس کو تو پی گئے بالکل. تو یہ عوام نہیں کر رہی، یہ کون کر رہا ہے، حکمران. پھر جب حکمرانوں کو لوگ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار چار ہم نے بھی کھا لیا تو کیا ہو گیا، متزل ہلا لیا، جو سامنے آیا کھا لیا. تو پھر بھی جو اگر بچے ہوئے ہیں تو یہ مذہب روک رہا ہے آپ کو. یہ کون روک رہا ہے، مذہب روک رہا ہے. اور راہ لوگ کہتے ہیں اب مذہبی لوگ تو اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنے کر رہے ہیں. وہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں بھائی. صرف گیٹ اپ بنا لینے سے آدمی مذہبی نہیں بن جاتا. بلکہ بعض دفعہ چور اپنا گیٹ اپ جان کر اچھا بناتا ہے، کیونکہ اگر شکل سے بھی چور لگوں اور جو ہے نا حرکتیں بھی چوروں والی ہو تو یہ مناسب نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ میں گیٹ اپ تو اچھا کر لو نا، تو تاکہ پکڑائی میں نہ آئے وہ. تو اس لیے میں کہتا ہوں داڑھی والے چور نہیں ہوتے. چور کیا کرتے ہیں، داڑیاں رکھ لیتے ہیں. تو خیر خلاصہ بات ختم کرتا ہوں. تو بھائی یہ جنت اور جہنم کا جو ہے نا ثبوت یہ تواتر سے ثابت ہے. جب تواتر سے ثابت ہے تو اگر آپ کو اس پر اشکالات ہو رہے ہیں نا کہ یار اللہ جلائے گا کیوں آگ میں، ان اشکالات کا جواب سوچیں. نہیں آتا تو چھوڑ دیں، جلے گا ضرور. صحیح ہے نا. آگ اللہ نے بنائی ہے نافرمانوں کے لیے، کیونکہ اللہ سزا دے گا کس کے حساب سے، اپنے حساب سے. اور اللہ کامیاب ہونے والوں کو معمولی نعمت نہیں دے گا. وہ اللہ ہے بھائی، وہ اللہ ہے. یہ تھوڑی کہ ایک شیلڈ پکڑا دی، آپ دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ زنا سے بچے، آپ بدنظری سے بچے، آپ نے بوڑھی ماں کا احترام کیا، آپ نے بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی اللہ کے لیے برداشت کی، آپ نے غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا، کس کے لیے، اللہ کے لیے. آپ نے مظلوموں کی مدد کی، کس کے لیے، اللہ کے لیے. آپ نے صدقہ ایسے کیا کہ دائیں سے ہاتھ سے دیا، بائیں کو بھی پتہ نہ چلا، چھپ چھپا کے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہو تو قیامت میں اللہ آپ کو ایک شیلڈ پکڑا دے گا کہ چلو جی اس کی تصویر لو، شیلڈ لو، ہاں چلو شاباش جاؤ. ایسا نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے، اللہ ہے. پھر اس نے جو جنت بیان کی ہے نا، جس کا لبرل لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں تو ان پر مذاق اڑتا ہے کہ ابھی تو اللہ جب نعمتیں دے گا تو اس کی تو جتنی تعریف کی جائے وہ کیا ہے، کم ہے. پھر اس میں ہوں گی دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. اور یہ جو اللہ نے دودھ شہد کی اور یہ جو نہریں ذکر کی ہے نا، اور حوریں اور باغات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ قرآن نے جو جنت کو ڈیفائن کیا ہے نا، وہ اس لحاظ سے ڈیفائن کیا کہ 1400 سال اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے قرآن نے کامن چیزوں کو بیان کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں صرف یہ ہوگا. جنت ہے عیاشی کی جگہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. تو اب چونکہ پہلے مصداق، اولین مصداق اس کے عرب تھے، وہ بدو تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سائنس سے واقف بھی نہیں تھے، تو ان کو بتایا گیا تاکہ پہلے ان کی سمجھ میں آئے گی. تو وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس وقت بھی عیش و عشرت کی تھی اور قیامت تک کیا ہوں گی، عیش و عشرت. کیونکہ بہت سے لوگ نا لبرل یہ کہتے ہیں بھائی یہ تو دیسی چیزیں ہیں ساری، آج کل تو جدید آج گھوڑے تھوڑی چاہیے ہمیں، آج تو ہمیں عیش و عشرت کے لیے جانا ہوتا ہے، ہم جہاز میں جاتے ہیں. تو جنت میں جہاز کا تذکرہ تو ہے نہیں. تو بھائی وہ چیزیں بیان کی ہیں جو ہر دور میں انسان کو محبوب رہتی ہیں. باغات ہر دور میں انسان کے لیے کیا ہیں، محبوب. نہریں، وہ میں ناران کاغان بھی گیا ہوں، سوات مردان بھی گیا ہوں، مجھے شوق ہے بہت گھومنے پھرنے کا. تو جن باغات میں پانی ہوتا ہے نا، آبشاریں، ان کی بیوٹی میں اور بغیر آبشاروں والے باغات کی بیوٹی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مری کے باغات بھی ہیں، آبشاریں نہیں ہیں. ناران کاغان جاؤ، سیف الملوک اپنی ذمہ داری پہ جاؤ، اوپر جب آدمی جاتا ہے تو قل شریف پڑھ کے جاتا ہے وہ. تو کیا خوبصورت آبشاریں ہیں یار، کیا بہترین. گرمیوں میں جائیں آپ اپنے خرچے پہ تو کتنا مزہ آتا ہے بھائی. تو اسی میں انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لے یار اس سے بھی زیادہ ہوگا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس میں لبرل لوگ حوروں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ مولوی لوگوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو. حوروں کے بھائی جتنا آپ چکر میں ہو نا اتنا مولوی لوگ نہیں ہوتے. آپ کے تو نائٹ کلب کے بغیر آپ کا تو گزارا نہیں ہے.
آپ کو تو 1 مہینے عورت نہ ملے آپ تو ٹینشن سے مر جاؤ. مولوی بیچارے نے کسی نے 25 سال میں شادی کی, کسی نے 35 سال میں, اب تو اسی طرح ہو رہا ہے. ترغیبات تو ہم دے رہے ہیں لیکن ہوتی تو وہ 35 سال تک صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ 1-2 مہینے صبر کر کے دکھاؤ نا. آپ زیادہ ٹھرکی ہو, دنیا میں صبر نہیں ہو رہا آپ سے کہ بھائی صبر کرو اللہ آخرت میں اس سے زیادہ دے دے گا. آپ کو صبر نہیں ہو رہا اور آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو. جو صبر کرے گا اللہ اسے اس سے کروڑا گنا زیادہ دے گا. کیونکہ مرد کے لیے عیش و عشرت کی نیچرل چیز کیا ہے بھائی, یہ باغات ہونے کے ساتھ اگر اس کو بیویاں نہ ملے, وہاں پہ خوبصورت عورتیں نہ ملیں, اس کے ہم مزاج نہ ملیں, تو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں پاگل سے پاگل بھی کہے گا مجھے جھونپڑی دے دو, ٹھیک ہے نا, ایک اچھی سی بیوی کے ساتھ, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ جب اس نے دنیا میں مرد کے لیے عورت بنائی ہے تو جنت میں نہیں بنا سکتا وہ؟ تو یہ لبرل لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں نے حوروں کے چکر میں ڈالا ہے. مولویوں نے نہیں ڈالا بھائی, تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, موسیٰ کے کلام میں بھی ہے, حضرت عیسیٰ کے کلام میں بھی. قرآن کیا کہتا ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. بعض باتیں قرآن نے کی, قرآن نے کہا صرف قرآن کا دعویٰ نہیں ہے, یہ ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے تھے ان میں بھی ہے, اور موسیٰ کو جو صحیفے دیے گئے تھے وہ ان میں بھی ہے. سارے صحیفوں میں یہ باتیں. تو اس لیے خوش قسمت آدمی ان نعمتوں کو سن کر اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور ان نعمتوں کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے, اور بدقسمت باتیں بناتا رہ جاتا ہے اور وہ خود بہت بڑا عیاش ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور یہ قرآن نے جو نعمتیں بیان کی ہے نا آخرت کی, کہ حوریں ملیں گی, باغات ملیں گے, یہ عیاش لوگوں کے لیے نہیں, یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والوں کے لیے, نائٹ کلبوں میں جانے والوں کے لیے نہیں. تو قرآن نائٹ کلب کی نفی کر رہا ہے اور عبادت کو, رشتہ داری جوڑنے کو اور غریبوں کو کھانا کھلانے کو کیا کر رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے, خیر کو پھیلا رہا ہے. آپ اس خیر کو روک رہے ہو اور عیاشی کو پھیلا رہے ہو, اور کام کیا کر رہے ہو؟ جو خیر پھیلا رہے ہو ان کو عیاش کا نام دے رہے ہو کہ حوروں کے چکر میں